بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ہم آیت نمبر 64 تک دیکھ لیا تھا۔ یہ پہلی سرگزشت تھی جو ہم نے مکمل کی تھی سورہ اعراف میں۔ یہ اب رسولوں کی سرگزشتیں ہیں، ان کی سٹوریز ہیں جو سنائی جا رہی ہیں یہاں پہ، اور یہ سٹوریز محض سنانا مقصود نہیں ہے ان سے، ظاہر ہے کہ اس سے پیچھے جو مضمون چلا آ رہا ہوتا ہے اسی کی روشنی میں اب تاریخی استدلال پیش کیا جاتا ہے۔ عمومی طور پہ جب آپ تفسیر کوئی بھی اٹھاتے ہیں پڑھتے ہیں تو درمیان میں سے کوئی ایک سٹوری اس طریقے سے آ جاتی ہے، اس کا پیچھے سے کوئی لنک جو ہے نا وہ نہیں بنتا، اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ محض کہانی ہے کوئی جو ہے نا، ظاہر ہے کہ جو سنائی جا رہی ہے وہ اتنا کوئی امپیکٹفل نہیں ہوتی۔ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ جو پیچھے بات کہی جا رہی ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے، اور اس کی بیس پہ آگے کیا مقدمہ ہے جس کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ یہ استدلال ہے، دلیل ہے، دلیلیں پیش کی جا رہی ہیں، اور یہ کسی مقصد کے لیے پیش کی جا رہی ہیں۔ اس سے پیچھے جو مقصد ہے وہ قیامت کا ہے معاملہ، اور قیامت کے حوالے سے بتایا گیا کہ یہ وہ قیامت ہے جو دنیا کے اندر بھی ہم جاری و ساری یہ کی ہوئی ہے، اور جب جب اللہ کے رسول آتے ہیں تو یہ قیامت برپا ہوتی ہے، اور چھوٹے پیمانے پہ ہوتی ہے، اور یہ اس چیز کی دلیل ہوتی ہے کہ کل کو بڑی قیامت بھی اسی طرح بھی ہوگی۔ ہم نے آئسولیشن میں ایک قوم کا انتخاب کیا، اس میں ایک رسول کو بھیجا، اس نے اپنی دعوت کا آغاز کیا، اپنی دعوت کو اس مرحلے تک پہنچا دیا جس کو ہم اتمام حجہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد رسول کی طرف سے یعنی وہ ابلاغ ہو گیا۔ اس کے بعد ہجرت ہو گئی، اور وہ تمام معاملات ہو گئے جو ایک رسول کے دور میں ہوتے ہیں، اور اس کے خاتمے پہ اس چیز کا اعلان کر دیا گیا کہ اب اس قوم کے ساتھ ہم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ قیامت برپا کر دی جائے۔ اگر بحثیت مجموعی قوم نے ریجیکٹ کر دیا ہے رسول کو، تو اس کے نتیجے میں لازمی طور پہ زمین پہ ایک قیامت صغریٰ برپا ہوتی ہے، اور ایک عذاب کی صورت میں ایک عذاب جو ہے نا ان پہ لاگو ہو جاتا ہے۔ یہ عذاب ہے جو ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا، جو قوم نوح کی صورت میں آیا، اور اس نے کس طریقے سے اس پوری قوم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، وہ واضح ہوا تھا۔ آج ہم اس سے جو اگلی سرگزشت ہے وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سورہ کے اندر جو سرگزشتیں سنائی جا رہی ہیں یہ اپنی یعنی تاریخی اعتبار سے کرونالوجیکل آرڈر میں ہے، یعنی یہ کہ تاریخی طور پہ ہی یعنی بیان کی جا رہی ہیں۔ پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ پیش کیا، اور اس کے بعد اب حضرت ہود کا جو ہے نا واقعہ بیان کیا جائے گا، اور جب یہ بیان کیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ اسی تاریخی لحاظ سے کہ پہلے حضرت نوح علیہ السلام آئے ہیں، اور اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا ہے، کوئی 100 سال 1000 سال، کوئی ایک متعین یعنی ایک مدت گزری ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا حضرت ہود آئے ہیں، اور وہ قوم عاد کی طرف آئے ہیں، اور یہ کہا کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ہم نے اسی طرح ان کے بھائی ہود کو بھیجا تھا۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ واو آ گیا ہے، اور جو واو ہوتا ہے عربی زبان میں یہ بڑا معنی خیز ہوتا ہے۔ ہم عمومی طور پہ ظاہر ہے کہ اور اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، اس سے بھی وہ اس کا مدعا جو ہے نا وہ پورا ہو جاتا ہے، لیکن وہ بعض اوقات وہ ادا نہیں ہوتی جو ہم کرنا چاہتے ہیں۔ مثلا یہ یہاں پہ جیسے واو آ گیا ہے، تو اب یہ واو کا کیا مطلب ہے؟ واو کا ترجمہ اگر آپ نیچے دیکھیں تو اور نہیں کیا گیا، واو کا ترجمہ ہے اسی طرح، واو کا ترجمہ نیچے کیا گیا ہے اسی طرح ہے، کنیکٹ کیا ہے، ہاں اسی طرح، یعنی واو جو ہے اور بھی کر لیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یعنی اس کو میننگ فل بنانے کے لیے جس طرح ہم عام اردو زبان میں کہتے ہیں نا کہ ایک آپ نے ایک سرگزشت سنائی، ایک واقعہ سنایا، اور اس کے بعد ایک اور واقعہ سنایا، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ اسی طرح، یا یوں ہوا، یا اس کے بعد یہ ہوا، ٹھیک ہے نا، اس طریقے سے ہم جملے بول لیتے ہیں۔ لیکن جب عربی زبان میں، پرانی عربی میں، قرآن مجید کے دور کی عربی میں، تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو جب واو آتا ہے اصل میں یہ ایک پورے جملے کو ریپلیس کر دیتا ہے۔ یعنی ہم اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح پیچھے نوح علیہ السلام آئے ہیں، ویسے ہی اپنی قوم کی طرف حضرت ہود علیہ السلام آئے ہیں، واو یعنی اس پہلو سے ہے۔ تو جب ہم لفظی ترجمہ کرتے ہیں تو بعض اوقات وہ جو شیڈ ہوتا ہے وہ آنکھوں سے جو ہے نا
یعنی نظر نہیں آتا کہ وہ اصل میں ہے کیا ہے. تو یہ یہاں پہ با محاورہ ترجمہ کیا گیا ہے، اور اس با محاورہ ترجمے میں اسی طرح واو کا ترجمہ کیا گیا ہے. ایک دوسری بات یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ، یہاں پہ ارسلہ کا جو ہے نا وہ نہیں آیا یعنی یہاں پہ لفظ استعمال نہیں ہوا. اگر ہم پیچھے دیکھیں تو یہاں لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، وہاں ارسلنا کا لفظ آ گیا تھا. اور جب ہم یہاں پہنچے ہیں تو یہاں پہ ہمیں ایسی نہیں چیز ملتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ارسلنا حذف ہے. تو جب چیزیں اس طریقے سے بیان ہوتی ہیں قرآن مجید کے اندر، تو اس سے یعنی کنٹیکسٹ سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. یعنی یہاں پہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، یہاں پہ سوری کیا چیز ہے، ایڈمٹ نہیں ہو رہا ہے، کیا خیریت ہے؟ ایک میٹنگ روم میں دیکھیں ایڈمٹ، میں بھی کہہ رہا ہوں وہ نہیں ہے. اور سوری اب دیکھیں جی نہیں ہونا چاہیے. یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ نہیں ہو رہی. نہیں میں نے بھی کیا ہے ایسے. اچھا ادھر پوچھ لے باقی. اچھا پھر ایسے نہیں ویسے اس کو باہر نکل جائیں، یعنی اس سے اپلیکیشن کو آف کر دیں اور دوبارہ سے آئیں. اچھا یعنی یہاں پہ جب اس طریقے سے بات کہی کہ ہم نے ظاہرہ واو کا مطلب بھی سمجھ لیا، اور یہاں پہ جو حذف ہے ارسلنا وہ بھی ہم نے سمجھ لیا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، یہاں پہ ہم نے یعنی ترجمہ یہ ہے کہ عاد کی طرف ہم نے اسی طرح ان کے بھائی ہود کو بھیجا. یہاں یعنی یہ جو عاد ہے یہ کیا ہے، پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں. نیچے جو ہے نا اس کا حاشیہ ہے 399، اس میں بتایا گیا ہے کہ عاد عرب کی قدیم ترین قوم ہے. تو یہ عرب ہیں. یعنی نوح علیہ السلام کے بعد جو 3 نسلیں چلی ہیں، جس کو حام، سام اور یافس کی جو 3 یعنی اولادیں ہیں، ان سے 3 نسلیں چلی ہیں. تو سام جو ہے جو عربوں میں آباد ہوئی، اس کو سامی نسلیں کہا جاتا ہے. اور یہ سامی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی پرانے عرب ہیں. اور ان کا مسکن احقاف کا علاقہ تھا. احقاف یعنی یہ قرآن مجید نے دوسری جگہ بھی اس کو استعمال کیا ہے. یہ جو سینڈ ہوتی ہے اس کے جو بن جاتے ہیں، ٹیلے سے بن جاتے ہیں، ان کو یعنی یہ کہا جاتا ہے. یعنی وہ علاقہ یعنی اور یہ ہے کہاں پہ ہے، یہ آگے لکھا ہے جو حجاز، یمن اور یمامہ کے درمیان الربع الخالی. الربع الخالی ایک علاقے کا نام ہے. یہ جزیرہ نما عرب میں سعودیہ کے اندر یہ اس علاقے کا اب بھی نام یہی ہے، ربع الخالی. یہ اس کے جنوب مغرب میں واقع ہے. جنوب مغرب یعنی اس کے جنوب مغرب میں واقع ہے. اور یہ لوکیشن کیا ہے، حجاز، یمن اور یمامہ. یمن ملک ہے، آپ کو پتہ ہے. یمامہ اور حجاز یہ دونوں سعودیہ کے علاقے ہیں، اور ان کے درمیان ایک جگہ ہے جس کو ہم الربع الخالی کہتے ہیں. وہاں پہ یہ یعنی علاقہ پایا جاتا ہے، وہاں پہ قوم یہ آباد تھی. اب اگر دیکھیں تو وہاں یہ ایک طرح کی جو ہے نا صحرائی علاقہ ہے. وہاں پہ ریت ہے، اور اس کے ٹیلے ہیں. تو یہ اس طرح کا یعنی علاقہ ہے. پچھلی صدی میں جو پرانے آثار جو ہے دریافت کیے گئے تو وہاں پہ بھی کچھ اس طریقے سے جو مطلب چیزیں ملی ہیں جو اس چیز کو ظاہر کرتی ہیں کہ ان کی کاربن ڈیٹنگ سے وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ یعنی یہاں پہ کوئی قوم آباد تھی. تو کہا جا رہا ہے یہ شاید یہ وہی لوگ تھے جو عاد کے یعنی یہاں پہ آباد تھے. اچھا عرب کے لٹریچر میں یہ اپنی قدامت کے لیے بھی ضرب المثل ہیں، اور اپنی قوت اور شوکت کے لیے بھی. یعنی قدامت کیا، ان کا قدیم ہونا، پرانا ہونا، یعنی جو ابتدائی ترین جو ہے نا عربوں کی جو نسلیں ہیں ان کی طرف یہ اشارہ کرتا ہے کہ یہ قوم ان میں سے ایک قوم تھی جو یہاں پہ آباد تھی. اور اس کے بعد اپنی قوت اور شوکت کے لیے بھی. قوت اور شوکت یعنی سیاسی طور پہ ان کو غلبہ رہا، معاشی طور پہ ان کا غلبہ رہا یہاں پہ، اور اس کے لیے بھی یہ مشہور رہے. حضرت ہود انہی میں سے ایک فرد تھے جنہیں رسول کی حیثیت سے ان کی طرف مبعوث کیا گیا. قرآن نے امتنان و احسان کے لیے فرمایا ہے کہ عاد کی طرف ہم نے کسی اجنبی شخص کو نہیں بلکہ انہی کے بھائی ہود کو بھیجا تاکہ ان پر ہماری حجت ہر لحاظ سے پوری ہو جائے. یہ اگر ہم یعنی یہ دیکھیں کہ یہ جو پہلو ہیں کہ انہی میں سے یعنی ان کے بھائی کو بھیجا، تو یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ رسول کو یعنی قوم ہی میں سے ان کے بھائی کو بھیجا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو رسول آئے ہیں وہ انہی میں سے اٹھتے بیٹھتے ہیں، جانے پہچانے سے ہیں. ان کا ماضی، بچپن، لڑکپن، جوانی سب کچھ ان کے سامنے ہے. اور جب وہ سامنے ہے تو اس کی انٹیگریٹی، اس کی آنیسٹی، اس کا کریکٹر، اس کا کنڈکٹ سب کچھ جو ہے نا قوم کے سامنے ہوتا ہے. اور جب یہ سامنے ہوتا ہے تو وہ اس سے پہچان لیتے ہیں کہ جب اس کا ماضی اتنا صاف ستھرا ہے، کریکٹر کے لحاظ سے جو ہے نا اس طرح عمدہ شخصیت ہیں، تو یقیناً جب ظاہر ہے کہ رسالت کا منصب دیا جاتا ہے تو ان کو پہچاننے میں کوئی پرابلم نہ پیدا ہو.
ये यानी कि उनके लिए कोई अजनबी शख्सियत ना हो, बाहर से आई हुई शख्सियत ना हो। तो जो बाहर से आई हुई शख्सियत होती है वो एक अजनबियत पैदा कर देती है, एक उनसियत कायम नहीं रहने देती। तो जब एक शख्स अपने अंदर से पैदा होता है, जिसका माजी हाल सब कुछ सामने होता है, तो ये आसान हो जाता है कौम के लिए कि उस शख्स के साथ क्या मामला किया जाए। तो ये एक एहसान सा पहलू होता है। अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना वो यानी ये मामला भी करती है कि रसूलों को उसी कौम में से उठाती है, और उसके बाद ये जो रसूल को उसी कौम से उठाना होता है, एक पहलू जो कि नीचे जहाँ बयान हुआ है कि उन पर हमारी हुज्जत हर लिहाज से पूरी हो जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है। यानी एक रसूल का आ जाना, और रसूल के आ जाने के बाद हर तरीके से एक चीज़ को पेश कर देना। यानी एक दावत है, दावत जब पेश की जाएगी उसके मुख्तलिफ मराहल होंगे, और उसको उस हद तक पहुंचाना दावत को कि यानी उसके बाद फिर वो कोई एम्बिगुइटी न रह जाए, अपनी क्लैरिटी पे खड़ी हो जाए, और लोग जो है ना इस बुनियाद पे दो ग्रोह बन जाएं, एक मानने वाले और एक इनकार करने वाले। जिन्होंने माना है वो मान कर माने, और जिन्होंने इनकार करना है वो भी यानी सब सोच समझ कर इनकार करें, और दो अलग-अलग जो है ना वो फरीक बन जाएं। जब इस तरीके से दो अलग-अलग फरीक बन जाते हैं, एक अहले ईमान कहलाते हैं और दूसरे जो ज़ाहिर है कि इनकार पे खड़े होते हैं, वो लोग होते हैं। और और ये पहलू जो इत्माम हुज्जत का है वो नुमायाँ हो जाता है। जब इस तरीके से इत्माम हुज्जत का पहलू नुमायाँ होता है, इसको मैं एक थोड़ी-सी मिसाल के साथ समझाता हूँ। ये बाज़ औक़ात गिरफ्त में नहीं बात आती कि रसूल उसी कौम में से आए हैं और इत्माम हुज्जत के पहलू से जो है ना वो सामने आते हैं। कुरान मजीद जो है ना आप जो दावत के लिहाज से 3 तरह के लोगों में तक़सीम करता है। एक वो दावत होती है जो रसूल के दौर में बराह रास्त दावत दी जाती है, मुखातबीन होते हैं उनको दावत दी जाती है। ये एक दावत का जो है ना मुखातबीन का पहलू होता है। दूसरा ये कि रसूल दुनिया से चले गए और अब उसके बाद एक उम्मत चली, और वो उस उम्मत में लोग पैदा होते हैं जैसे हम पैदा हो रहे हैं। तो ये दूसरा एक दौर होता है। तीसरा जो है ना जो मुखातबिन के लिहाज से है कि उनके पास कोई दावत नहीं पहुंची। तीसरे वो लोग हैं जिनके पास यानी दावत नहीं पहुंची। तो ये मोटे-मोटे जो है ना ग्रुप बना लें, 3 ग्रुप बना लें। एक जो रसूलों के दौर में बहुत बराह रास्त मुखातबीन होते हैं, और एक जो रसूलों के बाद में मुखातबीन होते हैं, और एक जिनके पास रसूलों की दावत नहीं पहुंची। कुरान मजीद इसी सूरह अराफ के आगे चल के हमें पता चल जाएगा कि जिनके पास दावत नहीं पहुंची, क्या वो भी मुकल्लफ हैं? और कुरान मजीद कहता है हाँ, वो भी मुकल्लफ हैं। लेकिन वो किस हद तक मुकल्लफ हैं? वो इस हद तक मुकल्लफ हैं कि कि क्या उन्होंने अपनी इखलाकी शऊर के तहत जो है ना वो तौहीद को माना कि नहीं माना। यानी इस चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं होगी क़यामत वाले दिन कि कोई ये कहने से छूट जाए कि मेरे पास कोई रसूल नहीं आया था, ठीक है ना? या मेरे पास ये रवायत थी, मेरे बुजुर्गों ने जो है ना वो यानी पूजा की थी, बुतों की पूजा की थी। ये एक्सक्यूज़ कबूल नहीं किया जाएगा। यानी जो इखलाकी शऊर है वही बुनियाद बन जाएगा इस चीज़ की कि उस चीज़ पे फैसला कर दिया जाए क़यामत वाले दिन। तो इखलाकी शऊर सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा रसूलों के दौर के बाद आना, यानी और उस चीज़ को बहसीत उम्मत किसी फ़र्द ने कोई चीज़ इख्तियार कर ली, जैसे हमने इख्तियार कर ली है, तो इसमें भी किसी हद तक जो है ना हुज्जत कायम हो जाती है। यानी इसमें भी किसी हद तक हुज्जत कायम हो जाती है। लेकिन अगर रसूलों के दौर का मामला हो तो उसमें फिर जो है ना कोई गुंजाइश नहीं होती। उसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं छोड़ा जाता। फिर उसके बाद उनके साथ जो मामला होता है वो बड़ा ही डिफरेंट नोयत का होता है। और वो जो मामला होता है फिर ज़मीन के ऊपर क़यामत बर्पा होती है, उनका ज़मीन के ऊपर हिसाब-किताब करना होता है। और जब ज़मीन के ऊपर हिसाब-किताब करना होता है तो ये बहुत अहम मामला होता है। इसको मतलब ये है कि अ, इसको ऐसे ही मामूली ना समझ लेना चाहिए। यानी रसूल आ गए और उसके बाद क़यामत बर्पा हो गई। यानी इंसानों के वहाँ पे तबाही और बर्बादी का मामला है। पूरी की पूरी बस्ती जो है ना वो तबाह और बर्बाद कर दी जाएगी, ख़त्म कर दी जाएगी अगर वो इनकार पे खड़े होते हैं। तो ये एक तरह का यानी सबूत देना होता है जो कल को क़यामत में बर्पा होना होता है, और उसके लिए ज़रूरी होता है कि फिर इस दावत को उस तक हद तक पहुँचाया जाए कि जिसमें फिर जो है ना लोग जानबूझकर या तो एक अलग फ़रीक बन जाएँ, इनकार कर दें, या जो है ना उसको जानते हुए इख्तियार करें और अहले ईमान में से हो जाएँ। तो ये पहलू जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, और इस चीज़ को हमारी हुज्जत हर लिहाज से उन पे पूरी हो, ये इस चीज़ को पूरा कर देता है। तो हुज्जत जब तमाम हो जाती है जी, जी। बाद के कौमों पर, बाद की कौमों पे, रसूलों के बाद की कौम, हाँ, तो हाँ, फिर वो क़यामत में होगा उनका मामला। उन पर अज़ाब नहीं आएगा। ये उन पे नहीं आता, उन पे नहीं। यही वजह है कि ये फ़र्क जो है ना लाज़मी रखा जाता है कि जब एक कौम रसूल आ गए, और जब रसूल आ गए। फ़र्क क्यों है? जी, जी। हुज्जत तो दोनों पर तमाम, अज़ाब तो हुज्जत के बाद आनी है। जी, जी। अज़ाब तो इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है बल्कि हुज्जत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये हुज्जत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें कोई शक तो नहीं है। हुज्जत जब वहाँ तमाम हो गई जी, जी। तो वहाँ अज़ाब आ गया, यहाँ नहीं आ रहा। जी। क़यामत में। यहाँ पे क़यामत पे है ना। तो वो तो वहाँ पे भी आ सकता था। नहीं, वहाँ तो पे फ़र्क क्या है? असल में फ़र्क यही है, पीछे क़यामत है ना, अभी जो मज़मून यहाँ शुरू हुआ था,
اس کا تاریخی استدلال دیا جا رہا ہے اور اس میں ثابت کیا جا رہا ہے کہ جب رسول آ جائیں تو پھر یہ کچھ ہوتا ہے. اس عذاب کو دلیل کے طور پر پیش کرنے کے لیے جی اس عذاب کو دلیل کے طور پہ کہ کل کو قیامت میں جو بڑی قیامت لگنی ہے اس کو ہم نے زمین پہ بھی لگایا ہے. یہ اس لیے عذاب آتا ہے. جی اس لیے عذاب آتا ہے. اور اس میں یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ جو رسول آئے ہیں یہ ایک پورے یعنی رسول آگے ہیں، اب تم جو ہے نا دور قیامت میں سے گزر رہے ہو. سادہ لفظ اور یہ جو اگر یہاں عذاب آتا ہے تو وہ تو پھر دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا جاتا، اس لیے یہاں پر عذاب نہیں آنا چاہیے رسولوں کے بعد. رسولوں کے بعد. جی وہ دیکھیں وہ رسول اصل عذاب جو ہے وہ یعنی ایک ٹائم کے بعد آنا ہے نا، ایک متعین وقت پہ آنا ہے، تو وہ سارے آثار موجود ہونے چاہیے. یہ بات سمجھ رہے ہیں نا کہ وہ سارے آثار موجود ہونے چاہیے کہ جس کے بعد جو ہے نا وہ عذاب آئے. رسول کا آ جانا، رسول کا یعنی شخصیت کو کھڑا کر دینا اور اس کے بتانا کہ ان کی زندگی میں یعنی یہ کہ اس دعوت کے نتیجے میں جو موجودہ یہاں پہ سامعین ہیں ان پہ یہ معاملہ ہونے والا ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ رسول ہی کی موجودگی میں ہوگا، رسول ہی کی دعوت کے جو ہے نا نتیجے میں ہوگا. اور وہ جو ایک پوری باؤنڈری ڈیفائن کر دی جاتی ہے وہ رسول کے ساتھ ہی مخصوص ہوتی ہے. رسول کے چلے جانے کے بعد رسول کی دعوت کے نتیجے میں کیا ضرور ہوگا؟ عذاب یا حجت؟ یعنی حجت قائم ہو جائے گی. اس حجت کے نتیجے میں جو ہے نا یا تو عذاب آئے گا یا ریوارڈ ملے گا، جزا ملے گی. ٹھیک ہے نا. یعنی اس بات کو اس حد تک پہنچا دینا جس میں لوگ جو ہے نا ان کے اوپر حجت قائم ہو جائے کہ وہ یا تو جو ہے نا اہل ایمان کے ساتھ کھڑے ہیں یا رسول کے انکار کے ساتھ کھڑے ہیں. جو رسول کے انکار کے ساتھ کھڑے ہیں ان کو لازمی طور پہ جو ہے نا اس کو ختم کر دیا جائے گا. یہ وہ پہلو ہے جس کو ہمیشہ سامنے رہنا چاہیے. اور یہ جو رسول کا جو ہے نا اپنی قوم میں سے آنا، قوم کو مخاطب کرنا، یہ ایک وہ پہلو ہے جس کو سامنے رہنا چاہیے. یعنی اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. اس کے یہ ہے کہ فیصلہ نہیں ہو سکتا. ہاں ان کے بعد فیصلہ نہیں ہو سکتا، لیکن رسول کے دور میں قرآن مجید میں جو ایک سنت قائم کی ہے رسولوں کی، اس میں ضروری ہے کہ رسول کے دور میں ایک فیصلہ ہو جائے. وہ لازمی ہے. اچھا اس کے بعد کالا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون. اور اس کے بعد اگلی بات یعنی اب دعوت کا آغاز کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو. یہاں پہ پھر قوم کا لفظ آ گیا ہے. قوم یعنی اپنے سادہ معنوں میں ہے، یہ مخاطبین لوگ ہیں جہاں پہ وہ اٹھتے بیٹھ رہے ہیں. پیچھے کہا انہی میں سے ان کا بھائی ہود آ گیا ہے، تو ظاہر ہے وہ ایک قوم میں آئے ہیں، تو وہ جو قوم ہے اس اپنی قوم کو پکار رہے ہیں. اور ان کا اس طریقے سے پکارنا یہ ان کی ایک درد مندی، دل سوزی کی علامت ہے کہ وہ اس مقصد کے لیے جس کے لیے ان کو اٹھایا گیا ہے وہ اس کے لیے یعنی پورے اہتمام کے ساتھ، پورے جو ہے نا جوش و جذبے کے ساتھ، پورے دل سوزی کے ساتھ اپنی بات کر رہے ہیں. اور بات کیا کر رہے ہیں؟ اعبدوا اللہ یعنی یہ کہ یعنی اللہ کی عبادت کرو. یہ اصل میں کور ہے. یہ پچھلے سیشن میں بھی ہم نے جو ہے نا اس بات کو اٹھایا تھا کہ یہ ایک بنیادی پیغام ہے جو دیا جاتا ہے، یعنی توحید کا پیغام ہے جو یعنی اس وقت اپنے مخاطبین کو دیا جاتا ہے. یعنی یہ سب سے پہلا لنک ہوتا ہے. اگر یہ لنک اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو گویا کہ اب مذہب کی ابتدا ہو گئی، اب دین کی ابتدا ہو گئی. اگر یہ لنک ہی اسٹیبلش نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین ابھی سٹارٹ نہیں ہوا. یعنی اصل ہے کیا چیز ہے جو یہاں پہ جو دعوت دی جاتی ہے وہ اللہ کا تعارف کرایا جاتا ہے. قرآن مجید شروع سے لے کے آخر تک پڑھ جائیے تو وہ کس چیز کی منادی کر رہا ہے، کس چیز کو پکار کر لوگوں کو جو ہے نا بلا رہا ہے. وہ یہی کہ اللہ کا تعارف حاصل کر لو. اللہ کا تعارف ہے جو ظاہر ہے کہ لوگوں کے لیے ایک مسئلہ ہے. یعنی اللہ خالق ہے، مالک ہے، وہ معبود ہے، وہ کیا ہستی ہے، اس کے کیا صفات ہیں، وہ کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، وہ کیسے رسولوں اور انبیاء کو بھیجتا ہے، کیسے کتابوں کو بھیجتا ہے، اور کیسے کتابیں جو ہے نا وہ انسانوں کے لیے حجت بن جاتی ہیں. یہ پورا کا پورا جو تعارف ہے یہ اعبد اللہ یعنی اس لفظ کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں. اعبد اللہ یعنی اس کے اندر پچھلی دفعہ بھی ہم نے دیکھ لیا تھا، اس کے اندر 3 پہلو ہوتے ہیں. ایک مراسم ہوتے ہیں یعنی جیسے نماز ہے، یعنی جس طرح جس کو ہم پوجا پاٹ کہہ لیں، پرستش کہہ لیں، جو ہے نا وہ چیزیں ہوتی ہیں. دوسرا پہلو جو ہے وہ اطاعت فرمانبرداری کا ہوتا ہے کہ اللہ کا تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہوتے ہیں ان کو ہم ادا کرتے ہیں. تیسرا پہلو کہ اگر اس کے راستے میں ہمیں کوئی قربانی دینی پڑتی ہے، مالی قربانی دینی پڑتی ہے، وقت دینا پڑتا ہے، جان دینی پڑتی ہے، تو اس کے لیے بھی تیار رہنا پڑتا ہے. یہ تینوں پہلو ہیں
جو اس یعنی عبادت کے اندر مفہوم میں پائے جاتے ہیں۔ سورہ ناس جو آخری یعنی سورہ ہے ہماری قرآن مجید کی، اس میں یعنی رب الناس مالک یعنی قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس، یہ 3 الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، رب الناس مالک الناس الہ الناس، یہ بیسیکلی اسی عبادت کے پہلو کو جو ہے نا سمیٹ لیتے ہیں، تینوں پہلوؤں کو سمیٹ لیتے ہیں۔ اور یہ کہا کہ یعنی اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ کی عبادت کے ساتھ لازمی طور پہ ہے کہ دوسری چیز کی بھی نفی کرتی جائے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ تنہا یعنی وہ اس کائنات کا خالق ہے، معبود ہے، رب ہے۔ یہ پہلو ہے جس میں یہ چیزیں نمایاں کی گئی ہیں۔ اس میں ایک اور چیز ہے جو استاد محترم کے جو آڈیو ویڈیو لیکچر ہے اس کے اندر انہوں نے بیان کیا ہے، میں بھی آپ کے سامنے اس چیز کو رکھ دیتا ہوں۔ یعنی یہ کہ انسان جو ہے وہ اپنی فطرت میں یہ احساس لے کے آیا ہے، یعنی کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، اور توحید پہ مبنی یعنی اکیلا تنہا، یہ ہماری فطرت کے اندر ایک چیز پائی جاتی ہے، لیکن یہ کوئی اس طریقے سے نہیں پائی جاتی کہ جس کو ہم کہیں کہ یہ obvious سی چیز ہے، obvious سی چیز ہے۔ یعنی یہ جو احساس ہے یہ ہمارے اندر کیسے پیدا ہوتا ہے، اور اس کے لیے کیسے جو ہے دلائل مہیا کیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید خود جو ہے نا ہمیں اس چیز کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ اصل میں یعنی یہ کیا چیز ہے۔ یہ چیز یہ ہے کہ ہم انسان جو ہیں وہ اپنے جب شعور کی حالت میں پہنچتے ہیں، اس عمر میں پہنچتے ہیں، تو فوری طور پہ ہمارے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم مخلوق ہیں، اپنا احساس کرتے ہیں کہ ہم خود کون ہیں، ہم مخلوق ہیں، بنائے گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے نا ہم خود جو ہے نا ہمارا اپنا وجود خود پیدا ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہے، ہم بنائے گئے ہیں۔ ہمارے اندر مخلوق ہونے کا ایک وجودی حقیقت ہے نا، ہم وجود ہیں۔ ہماری جو وجودی حقیقت ہے یہ مجبور کرتی ہے کہ ہم یہ چیز منوائے کہ ہم مخلوق ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہمارا خالق کون ہے، ہمارا خالق کون ہے؟ تو یہ ایک تشنگی سی پیدا ہوتی ہے، اس تشنگی میں ہم زندگی گزارتے ہیں، اور انسانیت کی پوری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس کا جواب 2 ہی دیے گئے ہیں، یا تو یہ کہ خود جو ہے نا کوئی چیز کا پیدا ہو جانا، یا جو ہے نا اس کے پیچھے کوئی خالق ہے، مالک ہے۔ تو پیغمبروں نے جو دعوت دی ہے اس کے اندر یہ دوسرا پہلو ہے، کوئی خالق ہے، مالک ہے، کوئی آقا ہے، اس نے جو ہے نا ہمیں بنایا ہے۔ تو یہ ہماری جو اندر کی تشنگی، ہماری جو پیاس ہوتی ہے، جب باہر سے ہمیں اس کے دلائل مہیا ہو جاتے ہیں تو دونوں چیزیں آپس میں ملتی ہیں، اور اس کے مل جانے کے بعد ہمیں اس مقام تک پہنچا دیتی ہیں کہ پھر اس کے بعد ہمیں اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، ہمیں یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ اور یہ وہ پہلو ہے جس میں ظاہر ہے کہ عبادت، اللہ کی عبادت ہماری فطرت کے ساتھ جو ہے نا وہ جگانگت ہم آہنگی جو ہے نا پیدا کر لیتی ہے، اور اس کے بعد انسان اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ جس میں یعنی کوئی پھر اس کے بعد ایمبیگوٹی نہیں رہتی، کلیئرٹی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ بات ہے۔ اس کے بعد یہ کہا کہ افلا تتقون، افلا تتقون یعنی یہ کہ پھر تم کیا ڈرتے نہیں ہو، یعنی یہ کہ یہ دعوت میں پیش کر رہا ہوں، اللہ کی عبادت کرو، اور اس کے علاوہ کوئی اس کا شریک نہیں ہے، یہ ایک معنی خیز چیز ہے۔ یعنی اس کے لازمی اس کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، اور یہ تمہارے اندر یہ خوف پیدا کر دے گی یہ چیز۔ اگر تم حقیقتاً جو ہے نا اس پہ غور و فکر کرو تو اس کے نتیجے میں تمہیں خوف کھانا چاہیے، یہ کہ اس کا ایک نتیجہ سامنے آنے والا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو پیچھے حضرت نوح علیہ السلام نے کہی تھی، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ یہ وہی دیکھیں سٹیٹمنٹ وہی ہے جو پیچھے حضرت نوح علیہ السلام کے جو ہے نا بات کر رہے ہیں اپنی قوم کے ساتھ، ایگزیکٹلی یہاں پہ بھی حضرت ہود علیہ السلام اپنی دعوت اسی انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے نوح علیہ السلام نے کہا تھا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے کہ تمہارے اوپر ایک بہت بڑا عذاب آنے والا ہے۔ یعنی ان کی یعنی اس پوری یعنی دعوت کے نتیجے میں کسی سٹیج پہ یعنی ایک عذاب ہے جو آنے والا ہے، اور وہ دنیا میں آنے والا ہے۔ یہ دھمکی کہہ لیں، وعید کہہ لیں۔ اور جب ہم یہاں پہ آتے ہیں تو جو آخری بات انہوں نے وہاں پہ بیان کی ہے کہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، وہی بات یہاں پہ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کے حوالے سے کہتے ہیں افلا تتقون۔ یعنی دیکھیں وہ جو وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وہاں پہ حضرت تھا نا، تو پچھلی جو سرگزشت تھی اس کے ساتھ ریلیٹ کر کے ہم نے سمجھ لیا کہ ان کو بھی رسول بنا کے بھیجا ہے۔ ایسے ہی یہاں پہ پچھلی پوری سٹیٹمنٹ جو حضرت نوح علیہ السلام نے وہاں پہ بیان کی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اس کو شارٹ فارم میں یہاں پہ بیان کر دیا کہ افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یعنی اس کے نتیجے میں بھی جو ہے نا کچھ ہونے والا ہے، میری اس دعوت کے نتیجے میں بھی کچھ ہونے والا ہے۔ یہ خوف جو ہے نا اپنے اوپر قائم کرو، اس چیز کو پکڑو، اور اس چیز کو پکڑو اور اس چیز کو پلے باندھ لو کہ اس دعوت کے نتیجے میں کچھ ہونے والا ہے۔ اور وہ کیا ہونے والا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ عذاب کی بات ہو رہی ہے۔ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، اس کے بعد رسپانس آتا ہے
یہ رسپانس اسی طریقے سے ہے جیسے وہاں پہ بھی بالکل ایگزیکٹلی میں یہ کمپیریزن کر رہا ہوں تاکہ جو ہے نا ٹیکسچوئل اور تھیمیٹیکل جو کوہیرنس ہے اس کو جو ہے نا وہ سامنے رہے. تو یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں ٹیکسٹ جو ہے نا جس طریقے سے کالل ان کے بھی نور علیہ السلام کے جو ہے نا وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں. کال الملاؤ اگر آپ دیکھیں آیت نمبر 60 تو وہ کہہ رہے ہیں من قوم ہی انی لراکا لی نراکا سوری من قوم ہی انا لا نراکا فی ضلال مبین. اور یہاں پہ بھی ویسے ہی یہاں پہ حضرت ہود علیہ السلام کے جو سامنے جو ان کے سردار ہیں قوم کے وہ یہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے یعنی انکار کیا ہے من قوم ہی ان کی قوم میں سے انا لا نراکا فی صفاحت کہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں حماقت میں مبتلا. صفاحت یہ صفی جو ہے نا اس کی جمع ہے. صفی کہتے ہیں جو کم عقل ہو, جو احمق ہو, جو پاگل ہو, جو سوچ اور سمجھ جس کی عقل جو ہے نا تھوڑی ہو, اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے. اور عمومی طور پہ یہ گالی کے لیے جو ہے نا کسی کو یہ لفظ بولنا ہو تو یہ اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہم آپ کو جو ہے نا وہ حماقت میں مبتلا دیکھتے ہیں. وہاں پہ اگر آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ ہے, وہاں تو یہ لفظ نہیں استعمال کرتے, وہاں دوسرا لفظ استعمال کرتے ہیں. اور وہ جو لفظ ہے وہاں پہ وہ ہے فی ضلال مبین کہ ہم آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں. اور یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ لفظ ہے فی صفاحت, ہم آپ کو یہاں حماقت میں مبتلا دیکھتے ہیں. وہاں پہ جب کھلی گمراہی تھا تو یہ کمپیریزن ہم نے کیا تھا کس کے ساتھ, ماضی کے ساتھ, یعنی روایت پرستی. روایت پرستی یہ کہ بزرگوں کی کوئی روایت رہی ہے اور اس روایت میں جو ہے نا وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں, اور جب کہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں وہ حق پہ نہیں ہیں, وہ گمراہ ہیں. یہاں پہ جو لفظ ہے صفاحت کا جو لفظ آیا ہے یہ آگے چل کے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ کس کنٹیکسٹ میں صفاحت کا لفظ بولا گیا ہے. یعنی وہاں پہ تو فی ضلال مبین جب ضلالت کا لفظ آتا ہے تو یہ مذہبی لفظ ہوتا ہے. مذہبی لفظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسی اصطلاح ہے جس میں مذہب کے اوپر رہتے ہوئے کہ یہ سیدھا راستہ ہے, اور اس سیدھے راستے سے جو لوگ ہٹے ہوئے ہوتے ہیں وہ گمراہ لوگ ہوتے ہیں. تو گویا کہ ان کے نزدیک جو ان کے آبائی اجداد کا دین تھا وہ سیدھا راستہ تھا, اور نوح علیہ السلام نے جو کام کیا وہ اس راستے سے ہٹا ہوا تھا, اس لیے ان کو گمراہ کہا. اور جب یہاں پہ صفاحت کا لفظ استعمال کیا ہے تو یہ اس کنٹیکسٹ میں لفظ استعمال نہیں کیا. یعنی اب یہ فرق دیکھنا نا, دونوں میں فرق کرنا ہے کہ دونوں کا ایک ریسپانس آ رہا ہے. تو وہاں جب دلال مبین کا ہے وہ تو واضح ہو گیا کہ وہ گمراہی کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. جب یہاں پہ صفاحت کا لفظ آیا تو یہ کس معنی میں آیا, صفاحت یعنی کنٹیکسٹ دیکھنا نا, تو آگے چل کے پتہ چلتا ہے کہ اصل میں یہ صفاحت کا لفظ جب انہوں نے بولا ہے تو وہ اس لحاظ سے بولا ہے جس کو ہم ظاہر پرستی کہتے ہیں. یعنی وہاں پہ کیا تھا, روایت پرستی, یہاں پہ ظاہر پرستی. ظاہر پرستی کیا چیز ہوتی ہے؟ ظاہر پرستی یہ ہے کہ دیکھو ہمارے پاس اس وقت جو ہے نا ہم ایک قوم ہے جس کو سیاسی غلبہ حاصل ہے, جس کو معاشی غلبہ حاصل ہے. ہمارے اندر آپ ترقی دیکھتے ہیں, معاشی ترقی دیکھتے ہیں, پروگرس دیکھتے ہیں, ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں, شان و شوکت دیکھتے ہیں, ہمارا روب اور دبدبہ دیکھتے ہیں, دوسری قوموں کی حیثیت سے ہم ایک خاص مقام اور اہمیت رکھتے ہیں. یہ ساری شانیں دیکھتے ہیں جو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں, اور اس کے بعد یہ کچھ جو کچھ کہتے ہیں, آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں اور اس کی بنیاد پہ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تم غلط ہو, حالانکہ ہم صحیح ہیں. یعنی اگر ہمارے پاس ساری نعمتیں موجود ہیں, اللہ تعالیٰ کی وہ ساری نعمتیں موجود ہیں, تو یہ اس بات کا خود یعنی ثبوت موجود ہے کہ ہم ٹھیک ہیں. یہ بات ہوتی ہے نا. یعنی ظاہر پرستی کیا چیز ہوتی ہے؟ ظاہر پرستی یہ ہوتی ہے ہم کسی قوم کو یا کسی بڑے کو یہ کہیں کہ تم غلط ہو, تو آگے سے کہے گا یار دیکھو اللہ میاں نے انہیں ساری نعمتیں دی ہیں, اگر میں غلطی پہ ہوتا تو یہ مجھے نعمتیں کیسے ملتی؟ تو یہ ظاہر پرستی کی انتہا ہوتی ہے. یہ ظاہر پرستی کی انتہا ہوتی ہے. اس کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو میں آپ کو پچھلی سورہ کے اندر لے کے جاتا ہوں, وہاں اس کو بڑے خوبصورت طریقے سے جو ہے نا وہ سمجھایا گیا ہے. یہ دیکھیں یہ آیا ہے شروع ہوتی ہے 29 سے لے کے 32 تک. وہاں پہ جب یہ شروع میں سورہ انعام تھی, وہاں 3 گروپس کو جو ہے نا نمایاں طور پہ ہائی لائٹ کیا تھا. ایک وہ گروپ ہے جو اللہ پہ افترا باندھتا ہے, یہ ایک گروپ تھا. اس کو پھر علیحدہ جو ہے نا پھر قیامت میں لے جا کے جو ہے نا ان کی ٹریٹمنٹ بتائی گئی کہ یہ ان کے ساتھ معاملہ ہونے والا ہے. اس کے بعد جو اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے, ان کو علیحدہ ایک پورا پیراگراف جو ہے نا ان کو پھر جو ہے نا اس کی تفصیل بیان کی گئی تھی, اور ان کو بھی قیامت میں لے جا کے جو ہے نا بتایا گیا تھا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے. تیسرا جو گروہ تھا جو ظاہر پرست تھا, ظاہر پرست جو کا ہے, انہوں نے کہا تھا وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ.
ظاہر پرست جو ہے وہ ظاہری چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور یہ اس پہ فیصلہ کرتا ہے کہ دیکھو اگر اللہ نے ہمیں جو ہے نا سیاسی کاٹ دیا ہے، کو معاشی جو ہے نا طور پہ جو ہے نا کچھ چیزیں ہمیں نمایاں کر کے دے دی ہیں، تو یہ اس چیز کی خود علامت ہے کہ ہم حق پہ ہیں، ہم جو کچھ بھی کریں وہ حق پہ ہیں۔ اور جب تم ہمیں جو ہے نا غلط کہتے ہو، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ کہ ہم ٹھیک ہیں، تم خود بذات خود تم غلط ہو۔ وہ دنیا ان کے سامنے جی، دنیا ہی ان کے سامنے ایک معیار بن جاتا ہے۔ یہی تو بات ہے یہاں پہ کیا گیا کہ اللہ حیاتنا دنیا۔ جب وہ اس کا مطلب وہ مجھے اب وہ بھی سمجھ آئے گا، ابو یحییٰ صاحب جو ہے نا ظاہر پرستی کا ایک اور شیڈ ہمیشہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، کس کا؟ ظاہر پرستی کا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم لوگ داڑیاں، ٹوپیاں، تسبیح جی جی اور سفید کپڑے اور اس طرح کی چیزیں اپیرنس پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں، جی جی یہ ظاہر پرستی کی ایک شکل ہے۔ ہو جاتی ہے میں ہمارے اندر اللہ تعالیٰ سے شاید جڑا ہوا نہ ہو، لیکن ہمارا ظاہر بڑا یہ ایسی یعنی اس ظاہر پرستی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ظاہر میں ہی کھپ کے رہ جاتے ہیں، اور اس کے پیچھے جو ہے نا کیا چیز ہے وہ کبھی اس دور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور وہی آخرت کے لیے ہوتا ہے۔ اور اللہ کے جو پیچھے چیز ہوتی ہے وہ آخرت سے جڑی ہوئی چیز ہوتی ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اور جو ظاہر کی چیز ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ آخر میں 32 میں جا کے بتایا کہ ومل حیات الدنیا الا لعب و لہو والدار الاخرۃ خیر للذین یتقون۔ تو یہ ظاہر پرستی جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا حجاب بن جاتی ہے لوگوں کے لیے، رکاوٹ بن جاتی ہے حقیقت تک پہنچنے کے لیے۔ ویسے مجھے یہاں آسٹریلیا میں آیا کر یہ پتہ چلا، یہاں میں بہت سارے مردوں سے اور خواتین سے بھی اس طرح ملا کہ جو ظاہری طور پر بالکل غیر مسلم لگتی ہے، جی جی لیکن وہ اندر سے انتہائی زیادہ مسلمان لوگ ہوتے ہیں۔ جی جی یہ پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا۔ پاکستان میں بس آپ کو سامنے جو بھی نظر آئے اس طرح کی اگر خواتین آپ کو وہاں نظر آتی تو آپ کہتے ہیں یار یہ تو یہودی اور اس طرح کی شکلیں بنائی ہوئی ہیں۔ یعنی یہ ہمارے اندر یہ جو ظاہر پرستی ہے موجودہ تہذیب کے اندر بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے۔ عمومی طور پہ جو لوگوں کا رویہ ہوتا ہے وہ ظاہر پرستی کا ہی ہوتا ہے، یعنی وہ سائنس کو بھی جب دیکھ رہے ہوتے ہیں، دنیا کے معاملات کو بھی جب ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیشہ وہ ظاہر بین نظروں سے جو ہے نا وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ سائنس نے ان کی جو مائنڈ سیٹ جو نہ بنایا ہے اس کے نتیجے میں لازمی طور پہ وہ اس کو اسی اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جو چیز ظاہر میں ہو رہی ہے بس اسی پہ فوکس کرو، اس کے پیچھے کیا ہے وہ ہمارا کام نہیں ہے۔ حالانکہ مذہب جو ہے نا وہ بیسیکلی اس چیز سے ریلیٹ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم جو ظاہر میں چیزیں دیکھ رہے ہو وہ بھی ٹھیک ہے، اس کو نگیٹ نہیں کر رہا، اس کو برا بلا نہیں کہہ رہا، بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے پیچھے بھی جو ہے نا ایک قدرت ہے، اس کے پیچھے بھی ایک طاقت ہے، اس کے پیچھے بھی ایک خالق ہے، اس خالق نہ بھولو۔ جب آپ وہ لنک جو نہ توڑ دیتے ہو تو گویا آپ مذہب کو جو ہے نا اس سے ہٹنا شروع ہو جاتے ہو۔ تو وہ جو لنک ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ لنک ہے۔ یہ ظاہر پرستی جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا ایک عذاب بن جاتی ہے، ایک حجاب بن جاتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہی مسئلہ ہے، جب جو ہے نا یہ یہاں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا جو مسئلہ ہے وہ ظاہر پرستی کا، آگے چل کے جو ہے نا پتہ چل جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ چیزیں آگے پڑھیں گے تو یہ چیز اور واضح ہو جائے گی کہ اصل میں یہ کیوں کہہ رہے ہیں۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہماری شان و شوکت ہے، ہماری سیاسی قوت ہے، دبدبہ ہے، معاشی طور پہ ہم جو نا کامیاب لوگ ہیں، تو یہ جب بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بیوقوف ہو گئے ہو، ہم بیوقوف نہیں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے لفظ ذلالت کا لفظ آیا تھا، اور یہاں پہ صفاحت کہا گیا، یہ دونوں کا ڈفرنس بن جاتا ہے، کہ علیحدہ شیڈ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ہم جھوٹے نہیں ہیں، تم جھوٹے ہو، ہم جھوٹے نہیں ہیں، تم جھوٹے ہو۔ یہ دیکھیں، یہ وہ چیز ہے جو یعنی قوم کو کس جگہ پہ کھڑا کر دیتی ہے، یعنی تکبر ہے، غرور ہے۔ یہ اس کو استاد محترم نے اس کو اس اینگل سے دیکھا ہے کہ دیکھیں یہ جو انسان کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے نا، یعنی اس کا جو اس کو ہم تزکیہ کہتے ہیں نا، دو پہلوؤں سے ہوتا ہے۔ تزکیہ جب بھی ہم لفظ بولتے ہیں نا ہمارے بیک گراؤنڈ کے ساتھ، مسلمانوں کے موجودہ، ہمارے ذہن میں ہمیشہ آتا ہے کہ نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، زکوٰۃ دے دو، یہی تزکیہ۔ حالانکہ وہ بھی تزکیہ، میں انکار نہیں کر رہا، تزکیہ ایک علم کا بھی ہوتا ہے، اور یہ سب سے پہلے سٹارٹ ہوتا ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی سوچ اور فکر میں کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ آپ کا سب سے پہلا جو انٹریکشن ہے مذہب کے ساتھ وہ سوچ اور فکر کا ہے، آپ کی عقل کا ہے۔ اگر عقل ٹھیک جگہ پہ کھڑی ہو گئی ہے، ٹھیک جگہ پہ نتائج آپ نے قائم کر رہی ہے، تو آپ تزکیہ آپ کا ہو رہا ہے۔ لیکن اگر آپ ٹھیک جگہ سے چیزوں کو نہیں اٹھا رہے، غلط چیزوں سے اٹھا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عقل کو تزکیہ کی ضرورت ہے۔
آپ کے علم کو جو ہے نا تزکیے کی ضرورت ہے. تو یہ بیسیکلی یہ وہ پرابلم ہے جس میں آ کے انسان جو ہے نا علمی طور پہ بہت بڑی خطا کھا جاتا ہے. اس کے رویے ہیں ظاہر پرستی میں ہوں یا روایت پرستی میں ہوں، دونوں صورتوں میں یہ ایک بہت بڑا پرابلم بن جاتا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے ہماری روایت کو چیلنج کر دیا. پیچھے یہی ہوا تھا نا کہ ہماری روایت کو چیلنج کر دیا، اور یہاں پہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو انہوں نے ہمارے سامنے کی حقیقت کا انکار کر دیا. سامنے کی، اس رسول نے سامنے کی حقیقت کا انکار کر دیا کہ دیکھو دنیا میں ہم ویل ٹو ڈو لوگ ہیں، ہم دنیا میں ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ صحابہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم نے یہ کام نہیں کیا تو تمہارے اس نتیجے میں عذاب آ جائے گا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہارا عذاب آپ کچھ نہیں آنا، تم جھوٹے ہو، تم جھوٹی بات کر رہے ہو. اور جبکہ ہماری حقیقت کیا ہے؟ ہم ایک کامیاب ترین لوگ ہیں. ہمارا وہ مقام اور مرتبہ کہ ہم معاشی طور پہ اور سیاسی طور پہ اس جگہ پہ قائم ہیں، کھڑے ہیں، جس جگہ پہ ہمیں جو ہے نا ظاہر ہے کہ اگر کوئی خدا ہے تو وہ ہمیں عنایت اس کی بارش ہو رہی ہے. اور اگر بارش ہو رہی ہے تو تم جو سٹیٹمنٹ دے رہے ہو وہ تمہارے جھوٹے ہونے کی علامت خود بخود ہے. یعنی اس کو وہ اس اینگل سے دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد اس کا جواب آتا ہے کالا یا قومی لیس بی صفاحۃ. یہ کہتے ہیں کہ میں کوئی ایسی حماقت میں مبتلا نہیں ہوں، ولیکنی رسول من رب العالمین، جبکہ میری جو حقیقت ہے، میرا جو یعنی مقام اور مرتبہ ہے، میں آپ کے سامنے واضح کر دیتا ہوں کہ میں تمام جہانوں کے رب کا جو ہے نا بھیجا ہوا رسول ہوں. ابلغکم رسالات ربی، میں تمہارے سامنے جو کچھ مجھے میرے رب کی طرف سے جو ہے نا آتا ہے وہ تمہیں مہیا کر رہا ہوں، تمہیں پہنچا رہا ہوں. وانا لکم ناصح امین، اور میں تمہارے لیے ایک جو میرا رول ہے، میری ذمہ داری ہے، وہ ناصح کی ہے اور امین کی ہے. اب اگر آپ دیکھیں یہ 68 جو آیا ہے آپ کے سامنے، اس کو اگر آپ کمپیئر کریں پچھلی نوح علیہ السلام کے ساتھ، تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا ہے، وہاں پہ بھی یہی سٹیٹمنٹ ہے. اگر آپ کے سامنے دیکھیں 62، ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون. فرق تو ہے الفاظ کا، لیکن کم و بیش وہی ہے جواب. انہوں نے بھی یہی کہا کہ کالا یا قومی لیس بی دلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اور اس کے بعد کہ میں اپنے رب سے جو ہے نا یہ پیغامات تمہیں پہنچا رہا ہوں. اور وہاں پہ بھی وہ انصحو کا لفظ آیا ہے. انصحو کا مطلب ہوتا ہے نصیحت کرنا. نصیحت کرنا بعض اوقات ہمارے جو ہے نا مائنڈ دوسری طرف چلا جاتا ہے، جیسے ایڈوائز کرنا اس معنی میں چلا جاتا ہے. لیکن عربی زبان کے اندر جب انصحو کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کے اندر وہ معنی بھی ہوتا ہے، ایڈوائز کا بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک اور معنی بھی ہوتا ہے، وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. وہ معنی کیا ہے کہ دوسرے کے لیے خیر خواہی کرنا. جب آپ نصیحت کرتے ہیں تو اس کے پیچھے جذبہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جذبہ ہی بیسیکلی خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے نا، کہ میں آپ کے لیے جو ہے نا میرے اندر کوئی نیگیٹو جو ہے نا کوئی فیلنگز نہیں ہے. میں جو کچھ آپ کو کہہ رہا ہوں وہ خالصتاً جو ہے نا وہ یعنی اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں، میں سنسیریٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پورے خلوص کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پوری دیانتداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. تو انصا کا لفظ جو ہے نا وہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی استعمال کیا ہے، لیکن یہاں پہ جب ہم پہنچے ہیں حضرت ہود کے لیے آئے ہیں، تو یہاں پہ جو لفظ آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ ناصح امین. وہاں انصحو کا لفظ آیا، یہاں پہ ناصح امین کا لفظ آیا ہے. تو ناصح کا مطلب یہ میں بتا دیا آپ کو کہ میں آپ کے لیے خیر خواہ ہوں، اور خیر خواہ ظاہر ہے کہ پوری قوم کے لیے خیر خواہ ہوں، بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، اور پوری قوم کے لیے میری طرف سے جاری خیر خواہی کا وہ جذبہ ہے جس کی بنیاد پہ میں یہ بات تمہارے تک پہنچا رہا ہوں. اور اس کے بعد اگلی بات جو کی ہے وہ امین کا لفظ آیا ہے. امین امانت یعنی ٹرسٹ وردینس. اب یہ امانت جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ امانت کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ مجھے میرے رب کی طرف سے مل رہا ہے اس کو میں ایز اٹ از پہنچا رہا ہوں، نہ اس میں کمی کر رہا ہوں، نہ میں اس میں کوئی اضافہ کر رہا ہوں. یہ میرے رول کا حصہ ہی نہیں ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. یعنی رسول خود اپنی ذات کے بارے میں جب بتا رہے ہیں کہ میرا رول کیا ہے، اور اس کے اندر یہ بتا رہے ہیں کہ جو کچھ میرے رب کی طرف سے آ رہا ہے میں اس کو ایز اٹ یعنی ایمانت سمجھتے ہوئے اس کو میں تمہارے تک پہنچا رہا ہوں، نہ میں اس میں کوئی کمی کر رہا ہوں، نہ میں کوئی اس میں اضافہ کر رہا ہوں. اگر میں کمی اور اضافہ کروں تو پھر تو تم مجھے جھوٹا کہہ سکتے ہو نا. اور جب وہ اپنا یہ کردار پیش کرتے ہیں اور جب یہ ناصح اور امین کا لفظ بول رہے ہوتے ہیں تو گویا ان کا بچپن، ان کا جوانی، ان کا ادھیڑ عمر، جو بھی عمر ان کی گزری ہے، وہ ساری کی ساری اپنی پوری جمع پونجی کو قوم کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ہمارا کردار ہے، تم نے ہمیں خود جو ہے نا امین کہا. جب میں نے دعویٰ نہیں کیا تھا نبوت کا، رسالت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، تو تم ہمیں یہی سمجھتے تھے. جب میرا کریکٹر اس وقت یہ تھا، اس وقت بھی میں ایسے ہی تھا،
اب اگر بات کر رہا ہوں تو اب میرے اس دعوت کی بنیاد پہ تم کیوں مجھے جو ہے نا یہ کہتے ہو کہ تم جھوٹے ہو؟ دیکھیں یہاں پہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ پہلو ہے، یہ پچھلی دفعہ میں نے ہائی لائٹ کیا تھا، یہاں پہ آج پھر جو ہے نا ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ ایک طرف گالیاں دی جا رہی ہیں اور اس کے جواب میں کیا جو ہے نا رسپانس کیا ہے، پیغمبر کا جو ہے نا کنڈکٹ کیا ہے، کریکٹر کیا ہے، کیا وہ گالی کے بدلے میں گالی دیتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک اور جو ہے نا یہاں پہ ایک امپورٹنٹ پہلو جو سامنے آتا ہے، یعنی جب ایک دعوت پیش کی جاتی ہے، دلائل کے ساتھ پیش کی جاتی ہے، تو اگر اس کا جواب جو ہے نا امپریشنز کے ساتھ، یعنی امپریشن ہے نا یہاں پہ کہ تم جھوٹے ہو، تم کاذب ہو، تم سفیہ ہو، تم ضلالت، یعنی پچھلا جو حضرت نوح علیہ السلام کا جو لفظ استعمال کیا گیا، تو یہ ساری گالیاں ہیں، تان و تشنیع کے جملے ہیں۔ اگر تان و تشنیع کے جملوں کے ساتھ آپ کا استقبال کیا جاتا ہے، گالیوں سے آپ کا استقبال کیا جاتا ہے، تو گویا کہ آپ اپنا علمی مقام سے ہٹ گئے ہیں۔ انسان کا شرف یہ ہے کہ آپ کے سامنے کوئی حقیقت آتی ہے، کوئی آپ کے سامنے نقطہ نظر آتا ہے، تو اس کا جواب جو ہے وہ تنقید کرنی ہے تو بھلے دیں۔ آپ جب تک آپ سوچ اور سمجھ کے لیے تنقید کرتے رہیں گے کہ میں نے اس کو سمجھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات 1000 سال بھی آپ کو دے گی، 2000 سال بھی آپ کو دے گی سمجھنے کے لیے۔ لیکن اگر جو ہے نا آپ سمجھنے کے مقام پہ نہیں کھڑے ہوئے اور جواب جب آپ نے دیا تو گالم گلوچ کے ساتھ جواب دیا، تان و تشنیع کے ساتھ جواب دیا، تو اصل میں کسی اور رویہ ہے جو آپ کے اندر موجود ہے۔ وہ رویہ کیا ہے کہ بھائی مجھے چیلنج کر دیا گیا ہے، میں ٹھیک مقام پہ ہوں، جب مجھے چلے تفوق کی برتری ہے نا، ابلیس نے یہی کہا تھا نا، یہ تفوق کی جو برتری ہوتی ہے، ابلیس نے یہ کہا تھا کہ اس کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے جو ہے نا ایک اسے لطیف چیز سے پیدا کیا، آگ سے پیدا کیا نا، تو اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا اس نے۔ ایگزیکٹلی یہی صورتحال یہاں پہ ہے۔ اگر جو ہے نا جواب آپ کو امپریشن مل رہا ہے، یہ امپریشنس ہے نا جو گالم گلوچہ تان و تشنیع ہے، اگر آپ کو جواب یہ مل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے مخاطبین جو ہے نا وہ خود صفاحت کا شکار ہو گئے، وہ بات کو نہیں سمجھنا چاہتے، وہ بات کو اب غرور اور تکبر سے لے رہے ہیں، آپ کی بات کو وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں اس بنیاد پہ کہ نہیں کہ کوئی دلیل دیں۔ دلیل ان کے پاس دلیل نہیں ہے، دلیل ہوتی تو وہ کبھی گالم گلوچ پہ نہ آتے، تان و تشنیع پہ نہ آتے، وہ دلیل کا جواب دلیل کے ساتھ دیتے۔ لیکن اگر انہوں نے پوزیشن جو دوسری اختیار کر لی ہے کہ جس میں امپریشن یہ دے رہے ہیں کہ یہ تان و تشنیع کے جملے استعمال کر رہے ہیں یا اس کے بعد جو ہے نا گالم گلوچ کے جملے استعمال کر رہے ہیں، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قوم اب انحطاط کا جو ہے شکار ہو گئی ہے، اخلاقی طور پہ جو ہے نا وہ زوال کا شکار ہو گئی ہے، وہ غلط مقام پہ کھڑے ہو گئی ہے۔ یہ بات ہے کہ یہاں پہ ہمیں جو ہے نا اس سے بھی ایک جو ہے نا سبق ملتا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے۔ یعنی قومیں علمی طور پہ ترقی وہ کرتی ہیں کہ اگر ایک بات پیش کی جائے تو اس کا جواب جو ہے نا دلیل سے دے، نہ کہ جو ہے نا اس کا جواب جو ہے گالیوں سے۔ جب گالیوں سے جواب دیا جاتا ہے تو وہ کوئی دلیل نہیں ہوتی، وہ امپریشنز ہوتے ہیں، وہ آپ کے اندر ایک رویہ ہے۔ وہ رویہ یہ ہے کہ جس کو غرور اور تکبر کہا جاتا ہے، جس کو استکبار کہا جاتا ہے، کہ دیکھو یہ ہمارے آباء و اجداد کو چیلنج کر رہا ہے، یہ ہماری موجودہ پوزیشن کو چیلنج کر رہا ہے، اور یہ استکبار کا رویہ ہے کہ یہ خود ذلیل ہو گیا ہے، یہ خود جو ہے نا گمراہ ہو گیا ہے، یہ خود جو ہے نا احمق ہو گیا ہے۔ یہ امپورٹنٹ پہلو ہے جو ہمیں اس جگہ سے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آگے بات بڑھتی ہے آگے بات بڑھتی ہے او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم ابا عجبتم، کیا تمہیں جو ہے نا یہ بات عجیب لگتی ہے کہ تمہارے پاس جو ہے نا آ گیا ہے ذکر تمہارے رب کی طرف سے الا رجل منکم لینذرکم، کہ ایک ایسے شخص کے ذریعے سے جو تمہیں جو ہے نا تمہارے اندر سے ایک شخص آ گیا ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے، یہ تمہیں یاد دہانی جو آئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ تمہیں خبردار کرے۔ یہ جو لینذرکم یعنی یہ خبردار کرنا ہے، انذار کرنا ہے، یعنی کس چیز کو فور وارن کرنا ہے، کچھ ہو جانا ہے ایک واقعہ، اس کی جو ہے نا حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں۔ اچھا وذکروا، سوری یہ بات یہاں تک کر لیتے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جو ابھی آپ کے سامنے بات ہوئی ہے، اس کا جو ترجمہ آپ کے سامنے، کیا اس بات پر تعجب کر رہے ہو کہ تمہارے پاس خود تمہارے اندر کے ایک شخص کے ذریعے سے تمہارے پروردگار کی یاد دہانی آئی ہے کہ تمہیں خبردار کرے؟ یہ ایگزیکٹلی اگر آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ، تو وہاں پہ بھی یہی چیز ہے جو ہمیں نمایاں طور پہ نظر آ رہی ہے۔ وہاں پہ بھی جب یہ بات ہوئی تو اس کے بعد اوا عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم، یعنی آپس میں، یعنی جو رسولوں کی دعوت ہے وہاں پہ اس چیز کا بھی اہتمام ہوتا ہے کہ جو پیچھے جو دعوت گزر گئی ہے کسی رسول کی، اس میں بھی الفاظ سملر ہی ہوتے ہیں،
لینگویج کچھ اور ہی ہوتی ہے لیکن ملتے جلتے الفاظ ہوتے ہیں. تو یہ بیسیکلی اسی سملیرٹی یعنی اسی ٹون میں یہاں پہ بات ہو رہی ہے. تو یہاں پہ بھی ایگزیکٹلی وہی بات ہوئی ہے. اچھا اس کے بعد اگر آپ یعنی یہاں پہ دیکھ لیں یہ جو ابھی ہم نے دیکھا ہے، اور اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ بھی وہی الفاظ ہیں جو یہاں پہ بیان کیے جا رہے ہیں. اچھا یہ جو تمہارے اندر سے ایک شخص آ گیا ہے اور تمہیں انذار کرے، یہ پھر وہی بات ہے، یہ شروع میں بات ہوئی کی تھی نا کہ جس میں کہا تھا والا آدن اخاہم ہودا. یہ ایگزیکٹلی وہی بات ہے کہ تمہیں یہ کیوں یعنی اس تعجب میں مبتلا ہوتے ہو، اس حیرانی اور پریشانی میں کیوں آ جاتے ہو کہ تمہارے اندر سے ایک جنا شخص آ گیا ہے. یعنی وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز جنا آنی چاہیے، اگر کسی نے ہمیں وارن بھی کرنا آ کے، کوئی انسان نہ ہو. اگر کوئی ماورائی قوت ہے جس نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس دعوت کے نتیجے میں کل کو عذاب آ جانا ہے، تو پھر انسان ہمیں کیوں آ کے وارن کرے. کوئی اور قوت ہے جیسے جو ہے نا جنات ہوں، جیسے فرشتے ہوں، یا ایسی جو ہے نا کوئی قوت آئے وہ بتائے آ کے کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے. تمہاری محض جو ہے نا یعنی انسان ہے نا، انسان کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے یہ ایسے ہی بات کر رہا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو یہ وہ بات ہے جس کو جو ہے نا یہاں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس کے بعد آگے جو ہے نا یعنی ان کو جو نصیحت کر ہمارے پاس تمہارے اندر کے ایک شخص، ہاں تو آپ نے اس کو اس طرح سے لیا ہے کہ یہ انسان ہے یا انسان نہیں ہے. جی مطلب یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ اس قوم میں سے ہے. جی جی اس کا مطلب مجھے جو سمجھ میں آیا کہ زور اس بات پر ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اس بات پہ پریشانی ہے کہ میں تمہاری قوم میں سے ایک شخص کیوں آ گیا. جی وہی بات ہے نا کہ اصل میں دونوں اسپیکٹ دیکھیں نا سامنے. یعنی دوسرا اسپیکٹ کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن یہاں پر تو ایک ہی میں مانتا ہوں، میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ تمہارے اندر سے ایک شخص پیدا ہو گیا ہے، تمہارے اندر سے پیدا ہو گیا، وہ حیرانی کا باعث بن رہا ہے. یعنی وہ جو فرشتے والی بات تھی وہ بنی اسرائیل کے لیے زیادہ تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں انسانوں کی بجائے فرشتہ کیوں نہیں آئے. وہ تو یہ تو نہیں، یہ تو سورہ انعام میں جو ہے نا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا حوالے سے بھی پیچھے بات ہوئی ہے نا سورہ انعام میں. اس میں بھی جنات کا اور اس میں بھی جو ہے نا فرشتوں کا ذکر آتا ہے نا کہ وہ کیوں نہیں آئے. لیکن یہاں قومیت پہ زیادہ زور نہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ اصل مطلب یہی ہے کہ تمہارے اندر سے ایک فرد آ گیا ہے، تمہارے اندر ہی سے فرد آ گیا ہے. اب یہ چیز جو ہے نا کہ ایک شخص آئے اور یہ کہے کہ چیلنج کر دے، اور ہو سکتا ہے کہ اس شخص کی حیثیت وہ نہ ہو جو سرداروں کی ہو. جس طرح نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت تھی وہ نہیں تھی جو سرداروں کی تھی. یہ پورا امکان ہے نا. تو حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ بھی پورا امکان ہے کہ ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا ہوگا. تو وہ اپنے سے چھوٹے شخص کو معاشی طور پہ اور سیاسی طور پہ اپنے سے چھوٹے شخص کو کیسے ماننے کے لیے تیار ہو جائیں کہ ہمارے اندر سے ایک شخص جو ہے نا آئے اور ہمیں چیلنج کرنا شروع کر دے. یہ ان کو یعنی اصل پرابلم پھر دیکھیں، اصل پرابلم یہاں پرسنالٹی بن جاتا ہے، ایگو کا مسئلہ بن جاتا ہے. یعنی وہ دعوت نہیں ہے اصل. دیکھیں پرابلم یہ ہے انسانوں کا کہ وہ اصل جو چیز پیش کی جاتی ہے نا اس پہ فوکس نہیں کرتے، ہمیشہ پیچھے سے دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ کون ہے. یوں ہی بندے کی بات آتی ہے نا تو بندے پہ انگلی اٹھا دیتے ہیں. ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں بھی جو بات کہی جا رہی تھی بات پہ فوکس نہیں کرتے، اس کے بعد کہتے ہیں یار یہ بندہ ایسے ہی ایسے ہی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی یہاں پہ بھی وہی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. انسان جو ہے نا جو بات کی جا رہی ہوتی ہے اس پہ فوکس نہیں کرتا، اور اس کے پیچھے جو پرسنالٹی کھڑی ہوتی ہے اس پہ بات کرتا ہے. اب وہ جو پرسنالٹی کھڑی ہے وہ ہو سکتا ہے ان کو اس مقام و مرتبے کی نظر نہ آ رہی ہو جس پہ وہ خود ہیں وہ سردار، تو وہ ان کے لیے ایک پرابلم کریٹ ہو جاتا ہے. یعنی اب انہی میں سے ایک شخص جو نہ آ گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کوئی ایسی شخصیت آنی چاہیے جو انفلوئنشل ہو، ہمیں کنونس کر سکے، ہماری ظاہر پرستی کے جو ہے نا جو حجاب اس کو توڑ سکے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا. تو وہ حجاب جو ہے نا یہ شخص نہیں توڑ پا رہا. اور یہ اس سے ایک اور پتہ چلتی ہے کہ کوئی بھی رسول جو ہے نا وہ ہمیشہ دلیل سے بات کرتے ہیں، وہ حجاب توڑ کے نہیں رکھ دیتے. اور یہ حجاب نہیں ٹوٹ رہا تو اس کی بنیاد پہ صفاحت کا جو ہے نا یہاں پہ تان و تشنیع کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں. تو یہ چیز ضرور ہے، ڈیفینیٹلی ہے. لیکن جو اس کا اپوزٹ کنسیپٹ ہے وہ بھی ظاہر ساتھ ہی رہتا ہے کہ کوئی اور چیز ہونی چاہیے، زیادہ انفلوئنشل ہونی چاہیے، اور وہ عمومی طور پہ جو ہمیں قرآن سے پتہ چلتی ہے، اس لیے ہم وہاں اس کو ساتھ لگا دیتے ہیں کہ یہ کچھ جنات ہوں یا جو ہے نا کوئی فرشتے ہوں یا کوئی اور ایکسٹرا آرڈینری کوئی جو ہے نا کوئی چیز ہو، وہ آئے اور ہمارا حجاب جو ہے نا وہ توڑ دے، اور اس کی بنیاد پہ ہمارے پاس کوئی ثبوت مل جائے، اور اس کی بنیاد پہ جو دلیل ایسی مل جائے جو ظاہری دلیل ہو، کیونکہ ظاہر پرستی میں پھنسے ہوئے ہیں نا، ظاہری دلیل ہو، اس کی بنیاد پہ ہم فیصلہ کریں کہ یہ بات ہے، یہ ٹھیک بات ہے. یہ محض دلیل پہ بات دینا یہ کوئی قابل قبول نہیں ہے. بات واضح ہو گئی نا. یہ بات ہے. اس کے بعد کہا کہ وذکروا، اب جو ہے نا اصل دعوت سٹارٹ ہوتی ہے. یعنی پہلے تو دعوت سٹارٹ دی، جو کور دعوت تھی وہی تھی، لیکن جب ان کے
مقام اور مرتبے کے حوالے سے انہوں نے جو چیلنج کیا اور جس کی بنیاد پہ جو ہے نا یہ صفاحت کا انہوں نے الزام لگایا ہے، اس پہ جو ہے نا ان کو پکڑ لیا ہے یہاں پہ، اور اس پہ بات کر رہے ہیں حضرت ہود علیہ السلام۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یاد کرو کہ جب تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے بادشاہت دی، اقتدار دیا، من بعد قوم نوح کے بعد، وزادکم فی الخلق بسطا، اور تمہیں خلق میں وسعت دی۔ یہ کیا چیز ہے؟ اب یہاں پہ ان کو ریمائنڈ کرایا جا رہا ہے، یعنی ان کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ دیکھو تم نے مجھے کہا تھا نا، کس بنیاد پہ صفات کا الزام لگایا تھا، اب وہ چیزیں سامنے آ گئی کہ وہ کیا ہے، ان کے پاس اس وقت بادشاہت ہے، اس وقت اقتدار ہے، اس وقت سیاسی اقتدار اور معاشی اقتدار، یہ دونوں چولی دامن کا ان کا ساتھ ہوتا ہے، یعنی جو معاشی طور پہ غالب لوگ ہوتے ہیں وہی اقتدار کر رہے ہو، صاحب اقتدار ہوتے ہیں، تو تمہیں اقتدار ملا ہے اور قوم نوح کے بعد ملا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ایک اور بہت اہم پہلو ہے یہاں پہ کہ فی الخلق کی بسطہ، کہ تمہیں خلق میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے وسعت دی ہے۔ یہ جو خلق میں وسعت دی ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ جو عرب کے لٹریچر میں بھی یہ چیزیں ملتی ہیں، اور قرآن مجید سے بھی جو ہے نا ظاہر ہے اس چیز کا جو ہے نا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ یہاں پہ جو بستہ کا لفظ آ گیا نا، یہ سین کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور سواد کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اس لیے اوپر سین کا جو ہے نا وہ لگایا ہوا نشان۔ تو عربی زبان کے اندر جو ہے نا بعض الفاظ ایسے ہیں کہ سین اور سواد دونوں کے ساتھ جو ہے نا الفاظ لکھے جا سکتے ہیں، اس میں بستہ بھی ایک ایسے ہی ہے۔ اچھا، یہ جو بستہ کا جو لفظ آ گیا ہے یہاں پہ، یہ اردو میں بسیط اگر آپ نے لفظ پڑھا ہو یا سنا ہو، یہ وہی لفظ ہے۔ اس کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ وسیع، کشادہ، یعنی جس کے اندر وسعت ہو کسی چیز کی، نمایاں ہو، اس کے لیے بسیط، یعنی زیادتی کا جو ہے نا تصور پایا جاتا ہے، زیادہ ہونے کا، وہ اس کا جو ہے نا معنی ہے۔ اب یہ خلق جو ہے، یہ خلق کیا چیز ہے؟ خلق ان کا قد و قامت ہے۔ یہ قرآن مجید نے دوسری جگہ بھی بتا دیا ہے۔ قد و قامت کیا چیز ہے؟ کہ یہ لوگ جو ہے نا، یہ پوری قوم جو تھی، وہ اصل میں لمبی تڑن کی قوم تھی، ڈیل ڈول جو نا موٹاپا، اور ہوتا نا، سوری موٹاپا ایک ویسے موٹاپا بیماری ہوتی ہے نا، نہیں وہ نہیں، ایک یعنی قوت کی جو نشانی ہوتی ہے اس پہلو سے کہ لمبے تڑنگے ہوں اور صحت مند جو شخصیت ہوتی ہے، یہ وہ لوگ تھے۔ یہ دوسری جگہ بھی قرآن مجید نے اس کو جو ہے نا نمایاں کیا ہے، اور اس کو ایک اور جگہ جو ہے نا بڑی خوبصورتی کے ساتھ بستہ کے ساتھ جو ہے نا کھولا، میں آپ کے سامنے وہاں آپ کو لے جاتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا چیز ہے جو یہ سورہ بقرہ کے اندر جو ہے نا جب ہم تھے تو وہاں پہ طالوت کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی تھی، اور وہاں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اچھا ایک منٹ، جی میں اس کو نہیں کر سکا، میں ایک منٹ کوشش کرتا ہوں کہ سرچ کر لوں تنزیل۔ جی یہ ہے سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 248، جس میں یہ کہا گیا طالوت کے لیے کہ ان اللہ اصطفى علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ یہ علم اور جسم کا بستہ ہوتا ہے، یعنی اس میں وسعت اور کشادگی ہوتی ہے۔ تو یعنی علم کیا چیز ہے؟ یعنی ان کی سوچ اور فکر۔ اور جسم کیا چیز ہے؟ جسم کا جو ہے نا لمبا ترنگا ہونا اور تنومند ہونا، یہ یہاں پہ یہ ہے۔ یعنی حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی، قوم عاد تھی، یعنی جسمانی طور پہ بھی وہ طاقتور تھی، اور ذہنی طور پہ بھی یعنی ان کے جو کارہائے نمایاں ہیں، بڑا نمایاں ہے۔ یعنی یہ کہ قرآن مجید میں آگے بھی اس کا ذکر کیا ہے، اور عربوں کے جو لٹریچر ہے، جو ان کو جو ہے نا جو ان کے پاس سٹوریز تھیں، اس کے اندر بھی ان کا یہ پہلو ہے کہ دماغی طور پہ بھی یہ بڑے نمایاں لوگ تھے، اور اس کے بعد جسمانی طور پہ بھی یہ بڑے نمایاں لوگ تھے۔ اور یہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمہیں یہ نعمتیں دی ہیں اور یہ عنایت دی ہیں، اور تمہیں بادشاہ بنایا ہے۔ یہ جو بادشاہ خلفاء کا لفظ ہے، اگر آپ ترجمہ دیکھیں گے تو بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ جانشین بھی کیا ہے، بعض لوگوں نے نائب کا ترجمہ بھی کیا ہے۔ یہ جب جانشین اور نائب ہے، یہ اس کا اصل مطلب ہے اس لفظ کا۔ اور بعض اوقات یہ ہر زبان کے اندر ہوتا ہے کہ جب لفظ جو ہے نا سفر کرتے ہیں
تو بعض اوقات اس کے شیڈ بنتے چلے جاتے ہیں. تو یہاں پہ بھی جانشین اور جو نائب ہوتا ہے اس کے اندر ایک یہ اسپیکٹ پایا جاتا ہے کہ وہ شخص جو ہے نا جو نائب اور جانشین بنتا ہے اس کو کوئی نہ کوئی اقتدار ملتا ہے. یعنی اپنے پچھلے کے چھوڑے ہوئے شخص کا جو ہے نا اس کے پاس اقتدار ملتا ہے، وہ قوت ملتی ہے، کوئی حقوق ملتے ہیں. وہ جو حقوق ملتے ہیں یا وہ جو یعنی بادشاہت ملتی ہے یا قوت ملتی ہے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک لفظ کا ایک انڈیپینڈنٹ میننگ بن جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ مجرد ہو کے آنا. یعنی وہ جو اپنا اصل لفظ تھا اس کا ایک اپنا معنی تھا، لیکن وقت کے ساتھ سفر کیا لفظ نے تو اس کے بعد ایک انڈیپینڈنٹ میننگ بن گیا. اب انڈیپینڈنٹ میننگ جو ہے وہ ہمیں جو ہے نا ایک دوسری جگہ سے بھی ملتا ہے قرآن مجید کے اندر. وہ سورہ اگر آپ دیکھیں سورہ سعد ہے، وہاں پہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ انی جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے آپ کو زمین کے اندر بادشاہ بنا دیا، حکمران بنا دیا. تو بادشاہت، اقتدار یہاں پہ بھی اسی معنی میں ہے کہ دیکھو ہم نے پچھلی دفعہ ہم نے جس قوم کو اقتدار دیا تھا وہ قوم نوح تھی، اب اس کے بعد تمہیں اقتدار دیا ہے. یہ اقتدار کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہے نا اب اس قوم کے بعد تمہیں اقتدار دیا، اس زمین میں اقتدار دیا. یہ اس سینس میں نہیں ہے کہ جیسے مغلوں سے پہلے کوئی اور جو ہے نا حکمران تھا تو ہندوستان میں اس کے بعد مغل آ گئے. یہ وہ اس سینس میں نہیں ہے، بلکہ اس سینس میں ہے کہ دیکھو جس علاقے میں انہیں حکومت دی گئی تھی وہاں ان کو جو ہے رسول آئے، اب اس کے بعد تمہاری باری آئی ہے اور تمہاری باری آئی ہے اور تم بھی اسی مقام پہ کھڑے ہو. تم بھی جو ہے نا اقتدار رکھتے ہو، معاشی استحکام رکھتے ہو، سیاسی استحکام رکھتے ہو. تم زمین کے اندر تمہارا اقتدار ہے اور یہ قوم نوح کے بعد دیا ہے. یہ کسی رسول کے پچھلے رسول کا جو حوالہ ہوتا ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہ جو یہاں پہ جتنی بھی سرگزشتیں سنائی جا رہی ہیں یہ کس کنٹیکسٹ میں سنائی جا رہی ہیں؟ ایک رسول آ گئے ہیں اور پچھلے رسول جو ہے نا وہ اب یہاں پہ حوالہ بن رہے ہیں. پچھلے رسول حوالہ بن رہے ہیں ایگزیکٹلی کیونکہ قرآن مجید کے اندر جو دوسرے رسول آئے ہیں وہ قوم عاد میں حضرت ہود علیہ السلام آئے ہیں، اور ہود علیہ السلام جو ہے نا یہاں پہ دعوت دے رہے ہیں اور ان کے لیے ایک ہی مثال تھی پیچھے، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی تھی. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول کے طور پہ آئے ہیں تو ان کے پیچھے دسیوں جو ہے نا سرگزشتے ہیں. تو یہ پچھلے رسول کا حوالہ اس طریقے سے سرگزشتوں کا حصہ بنتا چلا جاتا ہے. اس کے بعد کہا کہ فَاذْكُرُوا آلاء اللہِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی شانوں کو یاد رکھو اور تم فلاح پاؤ. تفلیحون فلاح پاؤ. یہ اس حال سے جیسے وسلم کے زمانے میں جو پچھلے رسولوں کی مثال دی جا رہی تھی تو ان کی سرگزشت سنا کے اور پھر وہی جو قانون اتمام حجت ہے وہ بتایا جا رہا تھا. جی یہاں پر تو صرف نام لے لیا لیکن اس کا مقصد کیا ہے یہ سمجھ نہیں آ رہا. میں ابھی وہی بتانے لگا. اچھا، وہی بتانے لگا کیونکہ وہاں پر بات ختم کی ہے بادشاہی دی. جی. اب یہ بات ویسے سمجھ نہیں آتی یہ کہ حضرت نوح کے بارے میں جب ہم نے بات کی تھی یہ اسی علاقے میں تھے یا نہیں تھے، یہ تو بات ویسے نہیں سمجھ آتی. نہیں وہ نہیں آتی. وہ بیسیکلی یہ جب قرآن مجید اس طریقے سے چیزوں کو بیان کرتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ ایک قوم ہے اس قوم کے بعد ریپلیس کر کے تمہیں اسی جگہ پہ دوسری حکومت دے دی گئی. نہیں، اس سینس میں بات نہیں کرتا. مطلب یہ کرتا ہے کہ دیکھو اب ہم نے ایک رسول کو چنا تھا، ایک قوم اس وقت جو ہے نا اقتدار پہ تھی اور اس قوم کو ہم نے خاتمہ کر دیا. اب اس کے بعد تمہاری باری آئی ہے، تم بھی اسی مقام پہ کھڑے ہو، تم بھی جو ہے نا خلفاء ہو، تم بھی بادشاہت ہو، تمہیں بھی اقتدار ملا ہے. یہ اس سینس میں بات ہو رہی ہے. یعنی اس میں یعنی یہ بیسیکلی ہسٹری سنانا نہیں ہوتا بلکہ ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے بات ہو رہی ہوتی ہے. اگر تو ہسٹوریکلی ہسٹری سنانا مقصد ہوتا تو پھر تو آپ یہ کہہ سکتے تھے، لیکن یہاں پہ کوئی اور میسج ہے جو پہنچایا جا رہا ہے. دیکھو ان کو بھی اقتدار ملا تھا، اب تمہیں اقتدار ملا ہے. یہ اس سینس میں بات ہو رہی ہے. اور جب تمہیں اس کا اقتدار ملا ہے تو یہاں پہ پھر اس کے بعد کہا ہے کہ فَاذْكُرُوا آلاء اللہِ، اور یہ کہا کہ اللہ کی شانوں کو یاد کرو. اب یہاں پہ اللہ کی شانیں کیا ہیں؟ یہ پیچھے جو دو باتیں ہوئی ہیں یہ انہی کو بیان کیا گیا ہے. قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ ہمیشہ جو ہے نا وہ جو ایک پرٹیکولر بات ہوتی ہے نا، جو گٹھی ہوئی بات ہوتی ہے، خاص بات ہوتی ہے، اسی کو ہائی لائٹ کر دیتا ہے، پھر اس کی جزیات نہیں دیتا کہ اس کو حکمرانی کس طرح کی دی گئی تھی، جسم دیا گیا یا خلق کا لفظ بول دیا اور اس کے بعد کہ وہ کس طرح کی دماغی طور پہ ان کو صلاحیتیں دی گئی تھیں اور انہوں نے جسمانی طاقتوں کو کس طریقے سے استعمال کیا. یہ اس طرح کی تفصیل ہمیں مہیا نہیں کی. ٹھیک ہے نا. تو یہ اصولی بات دے دی، اصولی بات کی بنیاد پہ کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمہیں یہ بے شمار قسم کی جو ہے نا شانوں سے نوازا ہے. یہ جو لفظ آ گیا نا اعلیٰ اللہ، یہ آگے چل کے جو ہے نا ایک سورہ یا جو آخر میں آتی ہے سورہ رحمان آتی ہے، اس میں بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو جو ہے نا تم جو ہے نا جٹلاؤ گے، وہاں پہ بھی اعلیٰ کا لفظ جو ہے نا یہی استعمال ہوتا ہے. یہ اس پہ حمید الدین فراہی صاحب کی جو تحقیق ہے اس لفظ پہ، عمومی طور پہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے نعمت. عمومی طور پہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے نعمت. نعمت اس کا ایک شیڈ ہے.
اس کے اور بھی معنی ہیں، اور جو دوسرے معنی ہیں وہ بڑے پرومیننٹ ہو کے سامنے آتے ہیں۔ انہوں نے عربوں کی جو لٹریچر ہے اس میں سے 10 شعر کا انتخاب کیا، اور اس کے بعد بتایا، مفردات ان کی جو کتاب ہے اس میں بتایا کہ اس اعلیٰ کے جو ہے نا یہ شعر ہے، اور اس میں کہا کہ قرآن مجید میں جب جہاں جس جگہ یہ استعمال ہوتا ہے وہاں پہ محض نعمت کے معنوں میں نہیں ہوتا، نعمت تو بڑا محدود سا معنی بن جاتا ہے۔ اور اس نے پھر بتایا کہ اس کا معنی کرشمہ، اس کا معنی شان، یعنی اور جب اس طریقے سے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی یہ شانیں ہیں۔ نعمت جو ہے نا وہ تو پن پوائنٹ کر دیتا ہے، تو شان اس کو ذرا وسعت دے دیتا ہے لفظ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شانیں ہیں جو اس نے آپ جس کا ظہور ہوا ہے تمہارے اوپر، اس کو بعد میں ایٹ دا اینڈ نعمت ہی کہہ لیں بے شک، لیکن جو ہے نا یہ بڑے پرسپیکٹو میں کہ اللہ تعالیٰ کی شانوں کا ظہور ہے جو تمہاری قوم پہ نازل ہوا ہے۔ اس نے تمہیں جو ہے نا یہ جسمانی طور پہ اور عقلی طور پہ تمہیں اس جگہ پہ کھڑا کیا ہے جو دوسری قوموں کے پاس یہ چیز وافر مقدار میں موجود نہیں ہے۔ تو بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اور ایسے ہی تمہیں بادشاہت دی ہے، اور یہ کہ ظاہر ہے کہ یہ تمہیں خاص اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوئی ہے تمہاری ذات کے اوپر، تمہارے لوگوں کے اوپر، اور جس کے نتیجے میں یہ اللہ تعالیٰ کی شانیں ہیں جس کا ظہور تم پہ ہوا ہے، اور تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب یہاں پہ جو نعمتوں کے اظہار کر کے بعد آخر میں کہا کہ تم فلاح پاؤ، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ یہ بات اگر آپ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ اس کو جب ہم کمپیئر کرتے ہیں تو وہاں جا کے دیکھتے ہیں تو اب وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ جو بات کہی گئی ہے وہ یہ کہی گئی ہے آیہ نمبر 63 کے اندر، لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ وہاں کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں انذار کروں اور تم تقوی پہ کھڑے ہو جاؤ، یعنی میرے انذار کے نتیجے میں تم تقوی پہ کھڑے ہو جاؤ، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی ذات قیامت والے دن تمہارے اوپر رحمت فرمائے۔ یہ بات ہے نا، یعنی وہاں پہ جو بیان کی گئی ہے۔ اب یہی بات یہاں پہ حضرت ہود علیہ السلام کہہ رہے ہیں ایک لفظ میں، تفلحون، یعنی میری اس دعوت کے نتیجے میں یہاں پہ لیونذرکم آ گیا ہے لیکن اوپر آیا ہے، اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی عنایات ہیں اس کا ذکر ہونا شروع ہو گیا ہے، اور آخر میں کہا کہ تفلحون۔ تو وہ جو وہاں پہ لفظ آئے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے، وہاں پہ آئے تھے کہ ولی تتقو وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور یہاں پہ صرف جو ہے نا یہ لفظ آ گیا تفلحون۔ تو گویا کہ میری اس دعوت کے نتیجے میں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کے نتیجے میں تمہیں تقوی حاصل کرنا چاہیے، اس مقام پہ ہونا چاہیے جس میں خدا خوفی کا جو ہے نا ایلیمنٹ تمہارے اندر آ جائے، اور اس کے نتیجے میں تم پہ رحم ہو جائے۔ تم پہ رحم ہوگا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ تفلحون اس سینس میں جو ہے نا یہ لفظ یہاں پہ آیا ہے۔ اچھا، یہاں پہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے نا، یہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جب استدلال کرتی ہے، دلیلیں دیتی ہے، عقلی دلیلیں دیتی ہے، تو ان دلیلوں میں سے یہ بھی ایک دلیل ہے۔ وہ کیسے دلیل بنتی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جب نعمتیں دیتی ہے تو یہ خود ایک دلیل بن جاتی ہے۔ وہ کیسے بنتی ہے؟ میں آپ کے سامنے جو ہے نا اس کو بولتا ہوں یہ کیسے بنتی ہے۔ جی، یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ جو انسان کا مخلوق ہونا ہے نا، اس کی جو وجودی حقیقت ہے وہ بڑی اہم چیز ہے۔ یہ سوال کھڑا کر دیتی ہے کہ پھر میرا خالق کون ہے؟ یہ ایک پہلو ہے۔ دوسری دلیل جو ہے نا جو قرآن مجید دیتا ہے وہ یہ دیتا ہے جس کو کہ شکر کے مقام پہ کھڑے ہو جاؤ۔ شکر جو ہے نا وہ اصل میں پورے کے پورے دین کی بنیاد ہوتا ہے، پورے مذہب کی جو فاؤنڈیشن ہے نا وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے اس پہ شکر کرو۔ یہ جو شکر ہے نا یہ بھی ایک بنیاد بن جاتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح کی دلیل ہے جس طرح پہلے کی دلیل ہے، جس کو ہم وجودی حقیقت کہتے ہیں نا، کہ دیکھو میں جو پیدا ہوا ہوں، مخلوق ہوں، اور میرا کو خالق ہونا چاہیے۔ ویسے ہی جو ہے نا جو آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں پڑی ہوئی ہیں، یہ نعمتیں تم کس بنیاد پہ جو ہے نا اس کو کہتے ہو، یعنی تمہارے اندر کیا استحقاق پیدا ہو گیا ہے جس کی بنیاد پہ دعویٰ کرتے ہو کہ یہ میری ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ جو ابھی لفظ بولا تھا کہ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، اللہ کا شانوں کا اظہار جو ہے نا ظہور ہوا ہے تمہارے اوپر ہوا ہے، یہ میری عنایت ہے۔ یہ تمہارا کوئی استحقاق نہیں پیدا ہو گیا کہ تم جس کی بنیاد پہ دعویٰ کرو کہ جو ہے نا یہ ہمیں خود مل گئی، یہ کسی نے دی ہیں، کسی نے دی ہیں۔ تو یہ دونوں پہلو جو ہے نا کہ ایک تمہارا وجود جس کو یہ کہ خالق ہونا چاہیے، اور دوسرا جو پہلو ہے
کہ یہ جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے. یہ کوئی تمہارے اندر کوئی خاص کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ تم دعویٰ کرو کہ تمہیں خود یہ چیزیں مل گئی ہیں. تو یہ استحقاق جو ہے نا اس کی بنیاد پہ تم دعویٰ نہیں کر سکتے. یہ دینے والا بھی جو ہے نا ظاہر ہے کہ آپ کو کوئی ہے. تو یہاں پہ وہ پہلو ہے جس کو یہاں پہ نمایاں کیا جا رہا ہے. اس کے بعد کہا قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا. تم اس لیے آگے ہو اور یہ کہہ رہے ہو کہ ایک ہی اللہ کی عبادت کرو اور جو کچھ ہمارے آباء و اجداد میں ہمیں ملا ہے اس کو چھوڑ دو. اب یہاں پہ روایت پرستی آ گئی. پیچھے کیا تھا؟ ظاہر پرستی تھی نا، اور اب یہاں پہ روایت پرستی بھی آ گئی ہے. روایت پرستی میں انسان اس جگہ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جو کچھ پورا کا پورا پیکج ہمیں ہمارے بزرگوں سے ملا ہے اس سے 1 انچ بھی ہم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں اس پورے کے پورے پیکج کو اور اس کے بعد تمہاری اس بات کو مان لیں کہ بس اللہ ایک ہی ہے؟ یہ بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے. یہ بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے آج کے دور میں ہم یہ کہیں کہ دین صرف اور صرف جو ہے نا وہ ہے اپنے مشمولات میں جو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن اور سنت کی صورت میں دیا ہے. یعنی قرآن میں دین ہے یا ان کی سنت میں دین ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دین نہیں ہے. جو چیز بھی پیش کرو گے، خواہ حدیث کی صورت میں کرو گے یا کسی بزرگ کا جو ہے نا کوئی چیز پیش کرو گے، وہ قرآن اور سنت کے تحت رکھ کے جو ہے نا سامنے اس کو دیکھا جائے گا، سمجھا جائے گا، پھر ہم کہیں گے کہ یہ واقعی وہی چیز ہے. لیکن جب تم یہ کہتے ہو کہ ہمارے بزرگوں اس بزرگ کو مانو، اس امام کو مانو، اس جو ہے نا پیر کو مانو، تو پھر ہم آپ کے لیے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی اور پیکج ہے جو ترتیب دے دیا گیا ہے. ایگزیکٹلی یہی صورتحال یہاں پہ ہے. یہ صورتحال یہ ہے کہ اب یہاں پہ روایت پرستی جو ہے، ہمارے بزرگ جو ہے نا، ہم نے جو کچھ انہوں نے چھوڑا ہے، ہم کیا اس کی بنیاد پہ جو ہے نا یہ بات آپ کی مان لیں؟ یہ کیسی ہو سکتا ہے؟ اور صرف ایک خدا کی جو ہے نا عبادت کریں. تو گویا کہ یہاں پہ وہ اعتراف کر رہے ہیں، یہاں پہ اعتراف کر رہے ہیں اپنے شرک ہونے کا. اور جب آپ اعتراف کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ کے ساتھ معاملہ وہ کیا جائے گا جو المشرک والا معاملہ ہوتا ہے. یعنی میری بات سمجھ رہے نا کہ اب انہوں نے بنیادی طور پہ اس مقام پہ کھڑے ہو گئے ہیں جس پہ انہوں نے اعتراف کر لیا ہے. اس کے بعد فَأْتِنَا بِمَا تُوعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اور تم لے آؤ اس چیز کو جس کا تم ہمیں دھمکیاں دے رہے ہو اگر تم واقعی سچے ہو. یعنی اب یہ کہاں انہوں نے کہا ہے؟ یہ اس پورے بیان میں اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں تو آپ کو نہیں ملے گا. لے آؤ جو ہمیں دھمکیاں دیتے ہو، یہ کہاں کہا ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ اصل میں آپ پوری بات پڑھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کہاں کہا ہے. یہ اصل میں جب یہ کہا تھا نا افلا تتقون، یہ اس کے اندر جو ہے نا یہ لفظ تھا. یہ بات سمجھے نا؟ افلا تتقون یعنی اس کا ایک نتیجہ ہوگا. وہاں وہ حذف تھا نا، یعنی تم اسے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ وہ ایک دھمکی تھی، ایک دھمکی تھی. یہ بات سمجھ رہے ہیں نا کہ پیغمبر نے تو اس کو لفظوں میں بولا ہوگا. ہاں تو یہاں پہ تو ظاہر ہے اس کو سمرائز کر کے میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید کے اندر اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں تو کہاں ڈھونڈیں گے؟ ہاں بھائی میں تو اس کو پچھلی والی آیتوں میں ڈھونڈتا. میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات، لیکن اس پوری وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا یہاں سے جو بات شروع ہوتی ہے تو کہاں ڈھونڈیں گے آپ؟ تو وہ ہے افلا تتقون. وہاں سے آپ اس کو جو ہے نا اصل میں یہ چیز وہاں ہے. پیغمبر نے تو ظاہر ہے اس کو بڑی وسعت کے ساتھ دیا ہوگا. قرآن جب بیان کر رہا ہے تو اس کو سمرائز کر دیتا ہے، سمرائز کر دیتا ہے. میں تو اس کو اس میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ کیونکہ مجھے وہ بات سمجھ نہیں آئی ابھی تک. کون سی؟ لیکن جو میں نے سوال پوچھا تھا تو مجھے وہ اسی میں لگ رہا ہے کہ جو حضرت نوح کی مثال دی ہے وہ مثال پھر یہی مثال بن جاتی ہے کہ وہ عذاب جو آتا ہے رسولوں کے بعد وہ اس کی دلیل بن جاتی ہے. نہیں تو وہ تو انڈرسٹوڈ ہے. وہ ظاہر ہے کہ وہ پوری کی پوری مثال بیان کی جا رہی ہے. یہاں پہ بھی سمرائز کر کے بتایا ہے. نوح علیہ السلام کا پورا واقعہ جب ان کو سنایا گیا ہوگا تو پوری تفصیل کے ساتھ سنایا گیا ہوگا. اور جو آپ بات کر رہے ہیں نا وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا اور اس کے بعد نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اس کے اندر ایک طرح کی دھمکی بھی ہے اور ایک طرح کی جو ہے نا ایک طرح کی تنبیہ بھی ہے. سوری، دھمکی بھی ہے اور ایک طرح کی ان کو یعنی ان کو ایک ریمائنڈر دیا جا رہا ہے کہ بات کو سمجھ جاؤ کہ دیکھو جو معاملہ نوح علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا وہ تمہارے ساتھ بھی ہونے جا رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے، میں وہ اسے انکار نہیں کر رہا، لیکن یہ پھر وہ بات لفظوں کے اندر نہیں ہے.
میری بات سمجھیں کہ پھر وہ بات لفظوں میں نہیں ہے. کیونکہ اگر یہاں سے یعنی اگر حضرت نوح کا نام ہٹا دیا جائے تو بھی اس آیت میں جو وہ کنوے کرنا چاہ رہے ہیں وہ بات تو پہنچ گئی ویسے، وہ لیکن نوح علیہ السلام کے جو نام آئے گا، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے جو ہیں نبی رسول جو ہیں، ان کا نام جب آتا ہے تو اصل میں عذاب کی طرف ہی اشارہ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. جو میں ابھی بات آپ کے سامنے رکھی ہے وہ بات یہی ہے کہ دیکھو حضرت نوح علیہ السلام کو بھی اقتدار دیا گیا تھا، تمہیں بھی اقتدار دیا گیا ہے. اگر ان کے اقتدار ہوتے ہوئے انہیں عذاب آ گیا ہے تو تمہارے اقتدار ہوتے ہوئے تم کیسے بچ سکتے ہو؟ تم بھی اسی پیٹرن پہ چل رہے ہو نا. یعنی اللہ کی سنت اگر ان کے لیے تھی تو تمہارے لیے بھی وہی ہے، بات وہی ہے. لیکن جو میرا کہنے کا مقصد تھا، مدعا تھا کہ یہ پیچھے لفظوں میں بیان نہیں ہوا، یہ وہ بھی آپ کا نتیجہ ہے. جو ہم نے کیا وہ بھی ہمارا ہی نتیجہ ہے نا. بات وہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن سمرائز کر کے بیان کر دیا. اس سے وہ چیز جو ہے نا، مقدرات ہوتے ہیں وہ اس کے اندر موجود ہوتے ہیں، ان سے ہم چیزیں سمجھ لیتے ہیں. یہ بات درست ہے اور اسی سے ہم بات کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل میں پیچھے اس کو بالکل کلیئرلی لفظوں میں بیان نہیں کیا گیا. ہمارا نتیجہ ہے جس کو ہم یہ اس کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں وہ درست ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ بات ہے. اچھا، لفظ کی سمجھ نہیں آئی. کون سی؟ یہ تائید. یہ وعدہ جو ہے نا، اس کا معنی وعید. تو وہ واو جو ہے وہ تیز کی وجہ سے نکل گیا. ہاں، تائید واو نکل جاتا ہے. وہ یہ عربی زبان کے جو لفظ ہے نا، جس میں اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ جب ان میں تبدیلی آتی ہے، مضارع میں چلے جاتے ہیں تو بعض اوقات واو اور یہ اور الف نکل جاتے ہیں. تو یہ اس میں سے نکل گیا ہے. یہ جیسے تو عدنا ہونا چاہیے تھا. ہاں، ایسے ہی ہے، ایسے ہی. اچھا، تو وہ نکل گیا وہاں واو. تو یہ توعدنا یعنی جو تمہیں ہمیں دھمکیاں دے رہے ہوں، اگر تم واقعی سچے ہو تو لے آؤ. یعنی اب وہ بیسیکلی کیونکہ قرآن مجید کو سمرائز کر کے پیش کر رہے ہیں نا، تو اب اس کو وہ اس جگہ پہنچ گئے ہیں کہ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تم دھمکیاں دے رہے ہو لے آؤ. کالا قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب. اور آگے سے جواب ملتا ہے یہ تو فیصلہ ہو چکا. اب وہ اسٹیج پہ دعوت پہنچ چکی کہ یہ جس میں واقعہ جو ہے نا، یہ قد وقع کا جو لفظ آ گیا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہو چکا ہے، یہ اب لازم ہو گیا ہے. اور اس کو دوسری جگہ قرآن مجید نے اس کو کھولا ہے کسی جگہ پہ، عطا امر اللہ، یعنی اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ آ چکا. تو یہاں پہ بھی قد وقع علیکم، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تم عذاب کا مطالبہ کر رہے ہو وہ مطالبہ تمہارا پورا ہو چکا، جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فیصلہ کر لیا ہے من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. اور یہ کس بنیاد پہ فیصلہ کیا ہے؟ وہ ہے تمہارے رزق کی وجہ سے. رزق کیا چیز ہے؟ رزق جو ہے یہ کہتے ہیں گندگی کو، جو ناپاکی ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے جو جسم کے ساتھ لگ جاتی ہے، یا ویسے ہی جو جسم کا حصہ ہوتی ہے. اور آپ جو ہے نا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ناپاکی کی چیز جو ہوتی ہے اس کو رزق کہا جاتا ہے. تو یہاں پہ رزق جو ہے نا کس کو کہا گیا ہے؟ یہاں پہ جو پیچھے بات ہوئی ہے نا وہ ہے شرک. شرک کی بنیاد پہ کہ تمہاری ناپاکی نے اتنی اکٹھی کر لی ہے، اب اس کی بنیاد پہ اللہ کا غضب جو ہے نا وہ بڑکا ہی بڑکا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے نا وہ فیصلہ کر لیا ہے تمہارے بارے میں. وہ فیصلہ یہ کر لیا ہے کہ وہ جو عذاب آنا ہے نا تمہارے اوپر، وہ اب جو ہے نا آیا ہی چاہتا ہے. اب یہ جو لفظ ہے بس یہی آیا، اس کو ختم کرتے ہیں. اچھا، یہ جو ابھی رزق کا جو لفظ آیا ہے اس کو میں اب یہ ایک اور پہلو ہے اپنے اندر لیے ہوئے، میں آپ کے سامنے جو ہے نا اس کو رکھتا ہوں. وہ پہلو جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ یہ کہ جب پیغمبر آتے ہیں، رسول آتے ہیں، تو قوم کے اندر جو ہے نا وہ ایک تزکیہ اور تطہیر کا عمل ہونا شروع ہو جاتا ہے. جس طریقے سے جو ایمان لاتے ہیں ان کا تزکیہ اور تطہیر ہوتی ہے، وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں. ایسے ہی جو رسول کے مخالفین ہوتے ہیں وہ بھی ایک پروسیس سے گزر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو بھی ایک پروسیس سے گزار کے علیحدہ کر دیا جاتا ہے. اور جب وہ اس پروسیس سے گزار کے جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ ایک تطہیر کی جگہ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو انکار کرنے والے ہوتے ہیں وہ رزق کی جگہ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اب یہ جو رزق کا جو معاملہ ہے یہ پیغمبروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور اس کے بعد پیغمبر کے ساتھیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، پیغمبر کے جو ہے نا گھر والوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ان کو تطہیر کے مقام پہ رزق سے دور لے جا کے تطہیر کے مقام پہ کھڑا کر دیا جاتا ہے، پیغمبروں کو، پیغمبر کے ساتھیوں کو، پیغمبر کے گھر والوں کو. یہاں پہ میں آپ کے سامنے جو ہے نا ایک تو مثالیں رکھتا ہوں
جس میں بتاتا ہوں کہ یہ کیسے جو ہے نا ہوتا ہے۔ یہاں پہ سب سے پہلے رسول کی میں مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ہے نا بات کہی گئی ہے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الی و مطہرک۔ یہاں پہ مطہر کا لفظ آ گیا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے نا کنفیوژن پیدا ہوتی ہے کہ یہ مطہر کا کیا مطلب ہے، میں آپ کو پاک کروں گا۔ یہ بیسیکلی وہ پاک کرنا ہے جس میں رسول اور رسول کے ساتھی جو ہے نا علیحدہ ہو جاتے ہیں، ان کو جدا کر دیا جاتا ہے اور ان کو ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے کہ جنت میں جائیں گے۔ اور اس کے بعد جو لوگ جو مخالفین ہوتے ہیں ان کو بھی علیحدہ کیا جاتا ہے اور ان کو کیا جاتا ہے کہ یہ گندگی کا ڈھیر ہے، یہ گندگی کا ڈھیر ہے اور یہ طہارت اور پاکیزگی کے جو ہے نا والے لوگ ہیں، یعنی اس طریقے سے دونوں کو علیحدہ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ مطہر کا لفظ جو آیا ہے یہ رسول کے لیے لفظ آیا ہے۔ اس کے بعد جو رسول کے ساتھیوں کے لیے ہے وہ بڑا اہم جگہ ہے، میں کئی ایک جگہ ہیں لیکن یہاں پہ جو میں نے یہاں پہ چنی ہے وہ ہے سورہ آل عمران، اور اس کی آیا 179 ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ یہ جو پروسیس سے گزارا ہے مسلمانوں کو، جس میں غزوہ جو ہے نا احد کا واقعہ پیش آتا ہے، تو وہاں پہ مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے کہ میں نے یہ واقعات کیوں کھڑے کیے، تمہیں ایک طرح کی شکست ہوئی ہے نا، تو یہ کیوں ہوئی، اس کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ یہ اس لیے ہوئی تاکہ میں پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے جدا کر دوں، حتیٰ یمیز الخبیثہ، خبیث یہاں ریس کے معنوں میں ہے، خبیث کو میں علیحدہ کر دوں طیب سے، اور میں نے دیکھنا ہے کہ طیب جو ہوں گے وہ خالصتاً جو نا نیک اور طیب لوگ ہوں گے، اس میں منافقت نہیں ہوگی، اس میں جو ہے نا کفر نہیں ہوگا، اور جو خبیث ہیں وہ خبیث کی کیٹیگری علیحدہ کر دوں۔ تو یہ میں لازمی طور پہ کر کے رہوں گا، کیونکہ رسولوں کے دور میں یہ لازمی طور پہ ہوتا ہے، جب دو گروہ علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں اور جن کے بارے میں رزق کا معاملہ ہوتا ہے، ان کو گندگی کے ڈھیر کو پھر میں ہمیشہ لیے عذاب کی جو نظر کر دیتا ہوں، اور جو دوسرے گروہ ہے ان کو ظاہر ہے کہ میں نے نوازنا ہوتا ہے، تو میرے اوپر ایمان لا کے آئے ہوتے ہیں، میں اپنی جو ہے نا اس کے اوپر عنایت کی بارش کرنی ہوتی ہے، میں ان کو علیحدہ کر دیتا ہوں۔ تو یہاں پہ پیغمبر کے ساتھیوں کا معاملہ ہے۔ تیسری مثال جو ہے نا آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ پیغمبر کا جو اہل خانہ ہے اس کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے۔ یہاں پہ جو سورہ احزاب کے اندر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں وہاں ان کو کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں، اور اس صورتحال میں جو منافقین ہیں وہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تہمتیں جو ہے نا کا بازار گرم جو ہے نا کیا ہوا ہے، انگلیاں اٹھا رہے ہیں، اور وہاں پہ ازواج مطہرات کو جو ہے نا خاص قسم کی ہدایات دی جا رہی ہیں، اور کہا گیا ہے کہ تم اب گھروں میں جو ہے نا ٹکے رہو، اور جو جاہلیت کی جو بننا اور سنورنا ہے اس طریقے سے نہ بنو اور سنورو، اور گھروں کے اندر جو ہے نا وہ نماز یا نہ قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اس کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا چاہتی ہے، یہ ساری چیزیں کرنے کے نتیجے میں کیا چاہتی ہے؟ یہ چاہتی ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یہاں پہ بھی رزق کا لفظ آ گیا ہے کہ وہ جو لوگ تمہارے اوپر گندگی ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ تم بھی انہیں کے درمیان میں کھڑے ہو جاؤ، اس یہی ہے نا کہ جو مشرکین ہیں یا جو ہے نا منافقین ہیں اور وہ رزق اکٹھا کر رہے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ تم بھی جو ہے نا اس گندگی کے جو ہے نا ڈھیر میں چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کہہ رہی ہے اہل البیتی، اے اہل بیت یعنی ازواج مطہرات، وَيُطَہِّرُكُمْ تَطْہِیرًا، اور اب دونوں کو ساتھ ساتھ رکھ کے بتا دیا کہ ایک طرف رجس ہے اور ایک طرف طہارت ہے، میں تمہیں طہارت کی جگہ پہ کھڑا کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہاں پہ بنیادی طور پہ یہی معاملہ، یہاں پہ بھی وہی صورتحال ہے کہ تم نے وہ گندگی کے ڈھیر جو ہے نا اکٹھے کر لیے ہیں، اب اس کے نتیجے میں عذاب آیا ہی چاہتا ہے۔ اور اس کے بعد اتجادلوننی فی اسماء سمیتموہا، اس کو ہم اگلی دفعہ دیکھ لیں گے، یہاں پہ اس کو روکتے ہیں اور انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کو آگے بات کو بڑھائیں گے۔ کوئی سوال ہو؟ ہاں نہیں وہ زیادہ ہو جائے گا، زیادہ ہو جائے گا۔ ہاں جی کوئی سوال ہو جی آن لائن اور یہاں پہ بھی؟ جزاک اللہ خیر جی، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔